قرآن و سنت کے حاملین میں بھی اب شخصیت پرستی آ گئی ہے، وہ شخصیت پرستی جس نے فتنوں کے دروازے کھولے۔ شیخ، آپ نے روایتی درس گاہوں میں جس طرح مدارس میں آپ نے تدریس کے فرائض انجام دیے، اسی طرح جو جدید درس گاہیں ہیں یونیورسٹیز میں بھی آپ نے کام کیا، تو آپ کو دونوں میں کیا، اگر ان دونوں کو موازنہ کریں تو کیا فرق محسوس کیا؟ یعنی تعلیم برائے تجارت نہیں، تعلیم برائے شہرت نہیں، تعلیم برائے تعمیر کردار، تدریس برائے تشکیل اخلاق۔ شیخ، اگر اس کا موازنہ ادھر کے نظام اور اداروں کا موازنہ اگر سعودی جامعات سے کریں تو ادھر بھی کیا مطالعہ کا ذوق نہیں ہے طلباء میں، یا ادھر کچھ نہ کچھ ابھی رمق باقی ہے؟ علامہ صاحب کی شہادت کے بعد چند ماہ کے بعد کا واقعہ ہے یہ۔ واقعہ ہوا ہے مارچ کو، تو میں وہاں گیا ہوں اکتوبر میں، تو اس کے چند ہفتوں کے بعد حافظ صاحب تشریف لائے، تو میں حاجی صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب جنت البقیع میں وہ ہمیں لے گئے، کہا کہ مجھے میرے بیٹے کی قبر دکھاؤ، تو قبر پہ ہم لے گئے، یعنی شروع ہی میں تھی، تو وہ پھر وہاں نا قبر کو جپھا ڈال کے بڑا روئے، تو کہا کہ مجھے اس بیٹے کی قدر اس کے جانے کے بعد ہوئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہت اسٹوڈیو کے پروگرام بزم علماء کی نئی ایپیسوڈ سے میں ہوں حافظ خبیب میاں، اور اس وقت ہم موجود ہیں الاثر اسٹوڈیو اسلام آباد میں، اور الحمدللہ یہ ان کا ہمارے ساتھ بڑا تعاون ہے، اور ان کی شفقت ہے کہ ہم کچھ پروگرامز ادھر آ کے ریکارڈ کرتے ہیں، تو یہ بھی پروگرام ہم الاثر اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے ہی ریکارڈ کر رہے ہیں۔ جس طرح کے ناظرین پہلے بھی علماء کے بہت زیادہ تعارف اور نشستیں نہت اسٹوڈیو کے آفیشیل پیجز پہ دیکھ چکے ہیں، آج جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں ڈاکٹر طاہر محمود حافظہ اللہ، جو ایکس ڈی جی ہیں دعویٰ اکیڈمی اسلام آباد کے۔ تو بلا تاخیر ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ان سے گفت و شنید سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے شیخ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، بارک اللہ فیک۔ شیخ، سب سے پہلے ہم آپ کے مشکور ہیں، آپ نے ایک مصروفیت کو ترک کر کے ہمیں ٹائم دیا۔ تو ہمارا مقصد سوشل میڈیا کے اوپر علماء کو پروموٹ کرنے سے مراد یہ نہیں کہ ہم ان کی شخصیت کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، بلکہ اس کا مین مقصد یہ ہے کہ علماء جو سوشل میڈیا کے اوپر اگر ان کا ہم تعارف کرواتے ہیں، تو جو لوگ دین کا استفادہ کرتے ہیں سوشل میڈیا سے، ان کو پتہ چل سکے کہ ہم نے کن سے دین سیکھنا ہے اور کن خصوصیات کے حامل لوگ ہوں گے تو ان سے کوئی بات لی جا سکتی ہے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگ آئے دن جو نئے نئے فتنے آ رہے ہیں ان سے گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو شیخ، بلا تاخیر آپ ہمیں تھوڑا سا اپنا فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیں۔ بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ کیا خوب کہ میں اپنا تعارف خود کراؤں۔ آپ کا بھی شکریہ، آپ کی پوری ورک ٹیم کا، کہ آپ نے یہ لمحہ فراہم کیا اور ایک دوسرے سے متعارف ہونے کا موقع ملا، اور کچھ باتیں کہنے کے لیے ہمیں یہ ایک پلیٹ فارم مہیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں برکتیں عطا فرمائے۔ تو میں اپنے آپ کو ایک دین کا ادنا طالب علم سمجھتا ہوں۔ اگر آپ مجھے علماء کی صف میں شمار کرتے ہیں، یہ آپ کا حسن ظن ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان خوش نصیب لوگوں میں حقیقتاً شامل کرے۔ آمین۔ تو جہاں تک میرے خاندانی پس منظر کا تعلق ہے، تو وہ اس طرح ہے کہ الحمدللہ ددھیال اور ننہیال دونوں کی طرف سے ہماری جو شعور ادراک کی آنکھ کھلی ہے، وہ ہم نے اپنے ارد گرد ایک تدین دیکھا، اخلاقی روایات کو دیکھا۔ میرے جو والد محترم اور ان کی جو فیملی شیخ برادری سے ان کا تعلق ہے، اسی طرح والدہ کا بھی۔ فیصل آباد کے قریب گڑی والا ایک گاؤں ہے، وہ ہمارا اصل یعنی کہہ لیں کہ آبائی خطہ۔ تو تقسیم پاکستان سے پہلے والد صاحب بطور تجارت
وہ امرتسر تشریف لے گئے تھے، تو وہاں چند سال انہوں نے کاروبار کیا، وہاں ماشاءاللہ سیٹل تھے، اپنا گھر تھا، بزنس تھا۔ میرے 2 بڑے بھائی بھی وہاں پیدا ہوئے۔ تو جب یہ تقسیم ہند کے حالات پیدا ہوئے تو پھر وہ اس سے متاثر ہو کر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دوبارہ فیصل آباد آ گئے۔ باقی میرے والد صاحب کے بھائی اور بہنیں سب وہ فیصل آباد ہی میں تھے۔ صحیح۔ تو ہمارا علاقہ ہے گلبرگ، فیصل آباد، جامع مسجد ربانی، وہ ایک تاریخی مسجد ہے فیصل آباد کی، جس میں بڑے بڑے خطباء نے اپنی خدمات سر انجام دی ہیں۔ مولانا محمد حسین شیخوپوری رحمہ اللہ، حافظ عبداللہ شیخوپوری صاحب بھی جز وقتی کچھ وہ صحیح۔ تشریف لاتے رہے، مولانا خالد ساکی صاحب، عبدالرشید قمر صاحب، صحیح۔ مولانا منظور صاحب، صحیح۔ اور جو سب سے زیادہ جن کی بطور خطیب خدمات ہیں پروفیسر عبدالغفار صاحب سرگودا والے، صحیح۔ تقریباً 28 سال انہوں نے ماشاءاللہ۔ خطابت کے فرائض سر انجام دیے۔ تو یہ مسجد ہمارے گھر سے تقریباً 1 منٹ کے فاصلے پر ہے۔ تو اس میں ہمارے جو تایا ابو تھے اور ان کے جو بھائی تھے میرے والد صاحب، ان کا ایک اہم کردار رہا ہے، اور وہ ان کے بانیان میں رہے ہیں۔ وہ میرے تایا ابو خزانچی تھے، اب ماشاءاللہ تیسری چوتھی نسل میں وہ ذمہ داری ٹرانسفر ہو رہی ہے۔ تو اس مسجد سے ہمارا ایک لگاؤ اور تعلق تھا۔ مولانا عبداللہ نثار صاحب صحیح۔ حافظہ اللہ، وہ 15-16 سال انہوں نے خطابت کی وہاں۔ صحیح۔ تو ہم سب وہاں خطبہ سننے جاتے تھے، اور پھر قاری عبدالواحد صاحب کشمیری، قاری سلیمان صاحب ہمارے ابتدائی مرحلے کے اساتذہ میں سے ہیں، تو ان سے سیکھا۔ دوسری طرف ہمارے ننہیال فاروق آباد منڈی ضلع شیخوپورہ میں، پہلے اس کا نام تھا چوڑکانہ، جی جی، تو یہاں میرے والدہ محترمہ کے سارے بہن بھائی تھے، ہمارے نانا، پھر ان کے آگے بھائی۔ وہاں کی ایک مرکزی مسجد ماشاءاللہ سبز منڈی کے قریب ہے۔ تو جب ہم وہاں جاتے تھے تو اس مسجد کے ساتھ ہماری یادیں رہتی تھیں، وہاں نمازیں پڑھنا، وہاں دروس سننا۔ شاہ جی ہوتے تھے رحمہ اللہ، مسجد کے امام خادم، تو ان سے ہماری یعنی تعلق داری تھی اور پیار محبت والا رشتہ تھا۔ تو الحمدللہ دونوں طرف سے یعنی آپ کہہ لیں کہ دین اخلاق یا امبریلا ہمیں میسر رہا۔ الحمدللہ۔ تو جی، اس کے بعد پھر یعنی جب میں پرائمری اسکول میں داخل کرایا گیا، کچھ ابتدائی یعنی 1-2 سال پرائیویٹ پڑھا، پھر ایک اسلامی مدرسہ ہائی اسکول محلہ محمد پورے میں مشہور ہے، اب بھی ہے، تو وہاں میں 2-3 سال تیسری یا چوتھی میں تھا، تو پھر مجھے شعبہ حفظ میں داخل کرا دیا گیا۔ شیخ، ابھی جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ آپ کے تایا ابو خزانچی تھے مسجد ربانی کے، تو آپ کا جو تایا جان تھے، جو آپ کے یا جو والد محترم تھے، ان کا تعلق مذہبی فیملی سے تھا یا عام جو تاجر برادری ہوتی ہے، جس طرح آپ نے کہا شیخ فیملی؟ بنیادی طور پہ آپ کو پتہ کہ شیخ فیملی اور تجارت یہ لازم و ملزوم جی ہے، بالکل اسی طرح۔ تو یہ بنیادی طور پہ ساری بزنس پیشہ فیملی ہے۔ صحیح صحیح صحیح۔ تو آپ نے نام سنا ہوگا، بلکہ وہ ہماری جماعتی تاریخ کا ایک معروف نام ہے شیخ سعید الفت رحمہ اللہ، شاعر جن کا لقب تھا شاعر توحید و سنت۔ جی میں نے وہ کتاب بھی پڑھی ہے، دیوان الفت ہے۔ ان کی 22 کتابیں ہیں پنجابی ادب میں نا، اور کچھ کتابیں جو ایم اے پنجابی شعبہ ہے نا جی جی، جامعہ پنجاب میں، اس میں بطور سلیبس بھی ہیں۔ صحیح صحیح۔ تو یہ میرے والد صاحب سے بڑے تھے، ہمارے سگے دایا تھے، ان سے بڑے تھے شیخ ابراہیم صاحب، حاجی ابراہیم صاحب، وہ مربے کا کام کرتے تھے، تو وہ تھے مسجد کے خزانچی۔ تو یعنی جب یہ گلبرگ جو علاقہ بنا ہے نا، یہ تقریباً 1960 کے لگ بھگ بنا ہے، 55-60 کے قریب۔ تو یہ نئی کالونی بنی تھی، تو پھر اس نئی کالونی میں دوسرے جو ہمارے اہل حدیث حضرات تھے، انہوں نے مل کے، حاجی بشیر ممبر مشہور شخصیت ہمارے علاقے کی، وہ اس کے صدر رہے ہیں، تو اب ان کا بیٹا یہ ذمہ داری سر انجام دے رہے ہیں۔ تو اس مسجد کا ایک بڑا کردار رہا ہے ہماری تعلیم و تربیت میں، یعنی دینی اور اخلاقی طور پر۔ تو دوسرے طرف ہمارے جو فاروق آباد کے جو ننہیال ہیں، وہاں میرے خالو ہوتے تھے، وہ بھی مسجد کی منتظمین میں بانیان میں سے تھے،
تو ہم وہاں جاتے تھے بچپن میں، تو اس مسجد میں ہم آتے جاتے تھے. تو نانا جی میرے شیخ حبیب الرحمن صاحب اور دوسرے ان کے بھائی ہوتے تھے حاجی عبد المجید صاحب، اور پھر آگے ان کی اولادیں. تو ماشاءاللہ ایک دینی ماحول تھا. تو یعنی ان کا جو پیشہ تھا وہ تجارت تھی، اکثر کا وہ کپڑے کا کاروبار تھا، یعنی ریلیٹڈ ٹو لیکن گھر میں فیبرک. دینی ماحول تھا. دینی ماحول تھا الحمدللہ، یعنی متوسط درجے کا آپ کہہ لیں. تو یہ اس ماحول میں یعنی تو شیخ آپ نے پھر بنیادی تعلیم کا آغاز اسکول سے کیا؟ ہاں جی، صحیح. اس طرح کے کچھ 1-2 سال کوئی ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھے. ہمارے گھر کے قریب گوبند پورہ ایک محلہ ہے، اب بھی صحیح. ہے، وہاں ایک گھر میں کلاسز لگتی تھیں. صحیح. تو جو ان کے پرنسپل تھے یا سینئر مدرس تھے ان کو خالو جی کہتے تھے، اردو اسپیکنگ تھے. تو ان کے بارے مشہور تھا کہ جو بچہ ان سے پڑھ جائے تو سمجھا آگے چل پڑا ہے. تو وہاں بھی ہم نے کچھ مہینے گزارے. تو کبھی کبھی وہ تو یعنی جو گلی ہے، گلی کے باہر کلاسیں لیتے تھے، جیسے ٹاٹ کہتے ہیں ہم. صحیح سے. تو پھر اسلامی مدرسہ ہائی اسکول ہے، وہاں میں نے 2-3 سال پڑھا. تو یہ میں بھی پرائمری لیول پہ تھا. تو میری بڑی سسٹر باجی انیسہ حافظہ اللہ، انہوں نے مدرسہ سلفیہ للبنات اچھا. گوبند پورہ گلی نمبر 6، وہ ہمارے گھر سے 2 منٹ کی مسافت پہ تقریباً. اچھا. وہاں وہ انہوں نے تعلیم حاصل کی. اور میری معلومات کی حد تک فیصل آباد کی تاریخ میں یہ بچیوں کا پہلا مدرسہ تھا. صحیح. باقی بڑے مدرسے بنے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں سب اس کی برانچز ہیں یا اس کا فیض ہے. آپا رشیدہ ہوتی تھیں، کشمیر کی فیملی تھی، تو ان کے بیٹے ہمارے دوست تھے ماشاءاللہ. تو اس ادارے نے اہل محلہ کی خواتین پہ ایک امپیکٹ چھوڑا، اثر چھوڑا. تو میری ہمشیرہ 20 میں پڑھ رہی تھیں ابھی، تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ ہمارا آخری چھوٹا بھائی ہے. ہم 9 بہن بھائی تھے. اچھا. تو ماشاء اللہ. بھائیوں میں سب سے آخر میں تھا. تو باقی ماشاءاللہ وہ سب یعنی کچھ پڑھ رہے تھے، کچھ بزنس میں آگے تھے. تو یہ یہاں سے پھر نا چینج شروع ہوئی. مجھے انہوں نے یعنی شعبہ حفظ میں داخل کرا دیا. مدرسہ ام المدارس تھا حنفی حضرات کا نا، دیوبندی مسلک کا، وہ بھی ہمارے گھر سے تقریباً 1.5 منٹ کی مسافت پہ. تو بہرکیف جب یہ انہوں نے مجھے داخل کرانا چاہا تو گھر میں یہ بحث چھڑ گئی کہ بھائی یہ مجھ کو آپ مولوی بنانے لگے. تو یعنی ہم لوگ تو یعنی تجارت پیشہ ہیں، یہ کیا کرے گا مولوی بن کر، کیسے، جسے آج کل یعنی عوام الناس کا ذہن ہوتا ہے کہ مولوی بن کے آپ یعنی نکمے ہو جائیں گے، بے روزگار ہو جائیں گے، اللہ معاف فرمائے. یہ ایک یا سوچ پھر ہے، خاندان سے ٹوٹ جائیں گے یا مس فٹ ہو جائیں گے. جی. تو بہرکیف وہ یعنی بڑی ہمشیرہ نے عزم جزم کیا الحمدللہ. اس نے والدین کو اور بڑے بہن بھائیوں کو اعتماد میں لیا کہ باقی تو انہوں نے یہی کام کرنا ہے پیسے بنانے کا، تو اس کو ہم ادھر لگا دیتے ہیں. تو الحمدللہ میں ام المدارس میں مجھے داخل کرا دیا گیا. تو وہاں سے میں نے حفظ کیا. قاری یاسین صاحب جن کا اس وقت مسلم ٹاؤن میں بہت بڑا مدرسہ ہے، دارالقرآن، حفظ کا اور کتابوں کا، وہ میرے نورانی قاعدے کے استاد ہیں. وہ دیوبند کا ادارہ ہے. دیوبند جی بالکل ایسے. اب بھی وہ مدرسہ ہے. ہاں جی موجود ہے، میں دیکھا ہوا. ہاں جی. تو چونکہ یہ گھر کے قریب تھا، صحیح. تو یعنی دور جانا میرے لیے مشکل تھا، تو خود ہی میں چلا جاتا تھا یا کوئی بڑا بھائی چھوڑ آتے تھے. تو قاری صفی اللہ صاحب تھے، کچھ نورانی قاعدہ ان سے پڑھا، اور زیادہ جو میں نے پھر قرآن کریم پڑھا ہے وہ قاری ابراہیم صاحب رحمہ اللہ ادھر ہی. الحمدللہ. وہ بڑی شفقت سے انہوں نے مجھے پڑھایا، بلکہ وہ مجھے یہ کہتے ہوتے تھے کہ طاہر تو واحد شاگرد ہے جو مار کے بغیر مجھ سے پڑھا ہے. ماشاء اللہ. صحیح. مجھے پتہ ہے ان کے پاس ہینڈر پڑا ہوتا تھا. اچھا. یعنی جو کیونکہ تب مارنا ہی پیار، یہ والا جملہ ہے ہی نہیں تھا ابھی یہ نعرہ. تو یعنی وہ مارتے بھی یعنی تھے لیکن کم، تو لیکن ڈر ہوتا تھا بہت زیادہ. تو پھر الحمدللہ میں نے حفظ کیا. تو جب میں نے ربانی مسجد میں تراویح پڑھائی پہلی دفعہ، تو الحمدللہ اہل محلہ پہ ایک اثر پڑا. تو اور کتنی سال کی عمر سے آپ نے تراویحوں کا؟ میرا خیال 13-14 سال کی عمر ہوگی. یعنی سب سے پہلے تراویح میں نے خواتین میں پڑھائی.
ہاں جی قاری صاحب نے گھر میں مجھے کر دیا کہ آپ نے ادھر تراویح پڑھانی ہے، پریکٹس ہو جاتی ہے نا، ریہرسل ہو جاتی. تو جب رمضان ختم ہوا تو عید کے بعد ہمارے محلے سے 7 بچے حفظ اس کے لیے مدرسے میں داخل ہوئے. تو وہ قاری صاحب مجھے یہ بھی وہ تحدیث نعمت کے طور پہ کہتے تھے کہ بیٹا ان 7 بچوں کا ثواب بھی آپ کو ملنا انشاءاللہ ہے بے شک کہ یہ آپ کی تلاوت سن کر ادھر آئے ہیں. تو اس طرح الحمدللہ یہ تو شیخ سلسلہ جاتی رہا. حفظ کے بعد آپ پھر دوبارہ دنیاوی تعلیم کی طرف آگے، جس طرح عموماً بچوں کو حفظ کے بعد 8ویں یا 9ویں میں داخل کروایا جاتا ہے، ہاں جی، یا نہیں پھر وہ دین کی طرف ہی نہیں ایسے ہے کہ پھر میں اسکول میں نہیں گیا. اچھا پھر اسکول میں نہیں گئے. جب میں نے حفظ کر لیا نا، اس کے بعد گردان بھی نکال لی. تو بڑی محنت ہمیں کرواتے تھے. رمضان میں تراویح کے بعد 2 3 پارے نفلوں میں ہم سے سنتے تھے. ماشاءاللہ. 2 سنانے 2 سننے، جوڑیاں بنی ہوتی تھی، ساری تک یہ سلسلہ جاری رہتا تھا. تو جب میں حفظ سے فارغ ہوا نا، جی تو قاری ابراہیم صاحب، ان کی بڑی شفقت تھی، وہ پھر مجھے لے گئے مولانا عبد الرحیم اشرف صاحب رحمہ اللہ. وہ ایک نامور شخصیت ہے. تو مولانا ابوالعلیٰ مودودی صاحب کے معاصرین میں سے ہیں، جماعت اسلامی میں تھے، وہ پھر الگ ہو گئے. صحیح. تو وہ بھی شیخ برادری کے تھے، اور جناح کالونی میں ان کی رہائش تھی. وہاں ایک مسجد تھی، جامع مسجد دیوبندیوں کی، وہ اکثر نمازیں وہاں پڑھتے تھے. تو مجھے وہ لے گئے اور کہا کہ جی یہ میرا بیٹا شاگرد ہے، اس کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ان کا ادارہ ہے جامعہ تعلیمات اسلامیہ. صحیح. تو اب بھی وہ موجود ہے ماشاءاللہ. اس وقت اس کی بڑی شہرت تھی عربی محادثے میں، اور عربی یعنی لکھائی میں، عربی انشاء میں. باہر کے اساتذہ تھے، مصر کے، اردن کے، تو پھر کچھ سوڈان کے بھی شاید رہے ہیں. ماشاءاللہ. تو اس ادارے میں داخلہ لینے کا یہ سبب تھا کہ ایک تو ہمارے گھر کے قریب یعنی دوسرے محلے میں جناح کالونی میں اس کی برانچ تھی، صحیح. فرع جامعہ تعلیمہ اسلامیہ کے نام سے. تو آنے جانے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، یعنی اپنا تقریباً 8 10 منٹ کی یعنی کہہ لیں کہ واک پہ وہ برانچ تھی ان کی. تو صبح جانا، دوپہر کو واپس آ جانا. تو اس ادارے میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسکول کا بھی بندوبست ہوتا تھا، یعنی جس لیول کا بھی اسٹوڈنٹ ہے، مڈل، میٹرک، ایف اے. تو میں نے الحمدللہ یہاں جو 6 سالہ کورس تھا متوسطہ اور ثانویہ، یہ 5 سال میں کیا. جب میں پہلے سال میں داخل ہوا تو میرے محترم استاد حافظ عبد الرحمن آزاد صاحب حافظہ اللہ، اب بھی ماشاءاللہ ان سے شفقت احترام کا تعلق ہے. تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ بھئی آپ تھوڑی سی ایکسٹرا محنت کرو اور 1 سال میں 2 کلاسیں کر لو. میں نے کہا ٹھیک ہے الحمدللہ. انہوں نے مجھے ایکسٹرا ٹائم دیا. میرے ایک ساتھی ہوتے تھے شیخ عبد الرحمن طاہر صاحب کے عزیز تھے، عزیز الرحمن، ملتان سے تھے. ہم دونوں مغرب کے بعد عشاء تک پھر ان کے محلے مومن آباد جاتے تھے صرف بہائی، صرف کی کتاب پڑھنے کے لیے. انہوں نے مجھے الحمدللہ دونوں ساتھیوں کو ٹائم دیا، ان کا خلوص تھا. تو ان کی جو محنت ابھی تک ہمیں کام آ رہی ہے. تو پھر اس میں یہ تھا کہ بچوں کی جو غیر تعلیمی صلاحیتیں، نصابی معاون سرگرمیوں کے طور پہ اس میں حوصلہ افزائی ہوتی تھی، تقریری مقابلے، بزم ادب، شعر و شاعری. تو یہ بھی ایک سے موٹیویشن ملتی تھی. یہ مغرب کے بعد ہی ہوتی تھی ادھر؟ نہیں یہ فرع کی بات کر رہا ہوں، یہ مغرب میں بعض ہم صرف پڑھتے تھے. صحیح، ٹھیک ہو. تو اس دوران میں ہمارے جو اساتذہ تھے عبد الرحمن طاہر صاحب اور فیروز صاحب ہوتے تھے، طیب صاحب تھے انگلش کے ٹیچر. تو پھر ہم نے یعنی یہ پھر فرع شفٹ ہوگی ہمارے محلے میں گلبرگ میں. تو 2 سال ہم نے وہاں پڑھا. پھر ہم چلے گئے مرکز میں جامعہ تعلیمہ اسلامیہ سرگودا روڈ. وہاں بھی پک اینڈ ڈراپ کا انتظام تھا. تو وہاں بھی الحمدللہ بڑا اچھا وقت گزرا. وہاں کے ہمارے جو اساتذہ تھے شیخ ابراہیم خلیل فضلی صاحب، شیخ احمد خان صاحب رحمہ اللہ، بحرین سے تھے. وہ 2 3 سال پہلے میری خصوصی دعوت پہ تشریف لائے تھے دعویٰ اکیڈمی کی انٹرنیشنل کانفرنس میں. فوت ہو گئے کووڈ میں، اللہ ان کو غریق رحمت کرے. اور مولانا عبدالغفار حسن صاحب، ان کے صاحبزادے استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر سہیل حسن صاحب، یہ میرے اس دور کے اساتذہ میں سے ہیں. تو شیخ عبدالغفار حسن صاحب سے صحیح مسلم پڑھی، اور ڈاکٹر سہیل صاحب سے ہم نے ادب عربی پڑھا.
فضلی صاحب سے بھی درس حدیث لیا. تو مولانا عبدالرحیم اشرف صاحب کے وقتاً فوقتاً دروس ہوتے تھے، بڑے ایمان افروز، بصیرت امیز. تو ان کی بھی ماشاء اللہ کاؤنسلنگ ٹریننگ ان کا بھی اثر ہے ہماری ایک کہہ لیں کہ اپنا تعلیمی لائن میں. تو اس کے بعد پھر میں آخری 2-2.5 سال جامعہ سلفیہ فیصل آباد آ گیا. تو یہاں میں نے یعنی یہ شک کس سن کی بات ہے؟ یہ ہے 1985 یا 86 کی. صحیح. تو اس میں ہمارے اساتذہ تھے مفتی عبدو الفلاح صاحب، مولانا ثناء اللہ ہوشیارپوری. یہ جامعہ تعلیمات میں بھی ہم نے ان سے پڑھا. صحیح. اور پروفیسر غلام احمد حریری صاحب، مولانا علی محمد حنیف السلفی، مولانا یونس بٹ صاحب، اسماعیل صاحب، اللہ تعالیٰ ان سب کو غریق رحمت کرے. جو فوت ہو گئے ہیں، جو زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے. آمین. تو جامعہ سلفیہ میں میرا آخری سال تھا. صحیح. یعنی بخاری شریف کی کلاس تھی تو میرا مدینہ یونیورسٹی داخلہ ہو گیا. تو وہ پھر الحمدللہ 1987 میں پھر وہاں گیا. 1987 شیخ جامعہ سلفیہ میں آپ کے پسندیدہ اساتذہ کون سے تھے؟ ان میں ہمارے ماشاءاللہ جن سے ہمارا زیادہ قرب رہا ہے مولانا ثناء اللہ صاحب، مولانا داؤد مدنی صاحب، صحیح. مولانا یونس بٹ صاحب. تو ماشاءاللہ ان سے ہم نے بہت حاصل کیا. باقی سارے اساتذہ لائق تکریم احترام ہے. جی بالکل ایسے. تو ہر استاد کا اپنا ایک امپیکٹ ہوتا ہے، جی ایسے. اس کا ایک اپنا زاویہ نظر ہوتا ہے. تو وہ ایک طالب علم کی شخصیت پر وہ اثر انداز ہوتا ہے. تو جامعہ سلفیہ میں بھی الحمدللہ جو غیر نصابی سرگرمیاں ہوتی تھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے تقریری مقابلوں میں. اور اسی دور کا ایک یادگار واقعہ اشارہ کرتا جاؤں کہ یہ 1986 کا غالباً واقعہ ہے. داؤد مدنی صاحب رحمہ اللہ بہت شفیق استاد تھے اور کتاب مکتبہ سے محبت کرنے والے تھے. ماشاءاللہ. وہ سرگودا کی مرکزی مسجد کے خطیب تھے. ہر جمعہ وہاں جاتے تھے خطبہ جمعہ دینے کے لیے. تو ایک دن مجھے وہ جمعرات کو کہنے لگے کہ بھئی طاہر کل آپ نے جمعہ پڑھانے جانا ہے. تو اس سے پہلے میں نے شاید کوئی 1-2 جمعے پڑھائے ہوں گے. تو میں نے کہا شیخ وہ بڑی مرکزی مسجد ہے تو 1 گھنٹہ تقریر مجھ سے نہیں ہوگی. کہتے نہیں آپ نے جانا ہے. اچھا. الامر فوق الادب. تو اس سے یعنی کہہ لیں کہ مجھے ایک حوصلہ ملا. تو وہ پھر میں جمعہ پڑھانے گیا سرگودا. پہلا جمعہ سمجھ لو کسی مرکزی مسجد میں. تو وہ الحمدللہ تو وہ ایک بنیاد بنا. وہ یعنی لوگوں نے حوصلہ افزائی کی تو ایک آگے بڑھنے کا موقع ملا. تو اس واقعہ کے ساتھ ایک اور واقعہ جڑا ہوا ہے. جب میں جمعہ پڑھا کے واپس آیا نا دھوبی گھاٹ، وہ یعنی بس سٹینڈ ہوتا تھا، وہاں میں اترا تو دیکھا کہ یعنی تقریباً عصر کا ٹائم سے اوپر ہو گیا تھا. کچھ MRD کا جلسہ تھا دھوبی گھاٹ گراؤنڈ میں. دھوبی گھاٹ جس طرح موچی دروازہ لاہور کا بہت بڑی گراؤنڈ ہے. تو MRD یعنی جو ضیاء کی خلاف تحریک چلی تھی ہے ماشاء اللہ کے خلاف، تو علامہ صاحب بیچ پیش تھے. تو میں نے دیکھا کہ لوگ مجھے ذوق یعنی شوق تھا کہ اس جلسے کو میں نے سننا ہے. تو وہاں میں نے جلدی جلدی نکلا تو واپس آیا دیکھا کہ لوگ یعنی نکل رہے ہیں واپسی کی طرف. ہاں. تو میں نے پوچھا یار جلسہ ختم ہو گیا؟ کہتے نہیں علامہ صاحب کی تقریر ختم ہو گئی. اچھا. صحیح. تو آپ کو پتہ ماشاء اللہ ان کا جو انداز خطابت، تو اس کے بعد وہ پھر سب کچھ ختم ہو جاتا تھا. تو برکیف اس کے بعد پھر الحمدللہ مدینہ یونیورسٹی کی یادیں شروع ہو جاتی ہیں. مدینہ یونیورسٹی میں آپ کو جب آپ جانے کے لیے آپ نے ارادہ کیا تو گھر والوں کی طرف سے سپورٹ ہوئی؟ ہاں الحمدللہ مجھے شروع سے گھر والوں سے سپورٹ رہی ہے. میرے بڑے بھائی حاجی اسحاق رحمہ اللہ، وہ انہوں نے ہمیں یعنی والد کا بھی پیار دیا، بڑے بھائی کا بھی پیار دیا، اور ان کی اجتماعی سوچ تھی کہ آج الحمدللہ ہماری فیملی جڑی ہوئی ہے اور ہر بھائی الحمدللہ
اللہ نے اس کو اچھا اسٹیٹس دیا ہے مادی اعتبار سے بھی، یہ میں سمجھتا ہوں ان کی پلاننگ سوچ تھی ان کی. تو انہوں نے مجھے پہلے دن کہہ دیا تھا کہ بھئی طاہر آپ نے تجارت معیشت دکان کا نہیں سوچنا، آپ نے بس اب اپنے آپ کو اس پہ وقف کر لیں. صحیح. ہم نے آپ کو وقف کر دیا ہے. تو جب میں مدینہ یونیورسٹی جانے لگا تو کہا کہ بھئی آپ سکون سے آپ نے پڑھنا ہے، تو جب آپ یہاں آئیں گے واپس تو جو ہمارے پاس ہوگا وہ بھی آپ کو بھی ملے گا، اچھا، حصہ پورا ملے گا. روٹی کپڑا اور مکان. تو الحمدللہ انہوں نے یعنی اب مناسب انداز میں میرا حصہ رکھا کاروبار. صدقہ جاریہ اپنے لیے. صدقہ جاری ہے یہ ان کا سب بہت بڑا، یعنی میں کہتا ہوں بہت صدقہ. بڑی قربانی ہے. ہاں جی. تو جو کچھ الحمدللہ اب میرے پاس کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے یہ ان کی پلاننگ کا ایک رزلٹ ہے. تو انہوں نے شروع سے سب کا خیال رکھا ہے سب بھائیوں کو نا. تو اب اللہ نے مجھے علم کے چند قطرے دیے ہیں، ساتھ ہر قسم کی اللہ نے نعمت دی ہے، یہ اللہ کا شکر ہے. شیخ مدینہ یونیورسٹی میں آپ جب گئے تو آپ نے کون سے شعبے کا انتخاب کیا اور اس کی وجہ کیا تھی؟ ہاں جی، اس طرح کے مدینہ یونیورسٹی جانے سے پہلے الحمدللہ میں نے میٹرک ایف اے بی اے تک یہ ادھر پرائیویٹ کر لیا تھا ساتھ پرائیویٹ. تو جب میں وہاں گیا اس وقت میرے پاس جامعہ تعلیمہ اسلامیہ کی ثانویہ کی سند تھی. صحیح. اور جامعہ سلفیہ کی بھی تھی. صحیح. دونوں سندیں تھیں. علامہ صاحب میرے کاغذات لے کے گئے تھے، یہ کہہ لیں کہ ان کا بھی صدقہ جاریہ ہے. انہوں نے مجھے تزکیہ دیا، بڑا ٹھیک ٹھاک انٹرویو کیا تھا انہوں نے جب میں ان کے پاس تزکیہ لینے گیا. تو اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے. تو جب میں انٹرویو میں شامل ہوا وہاں تو میں چونکہ حافظ قرآن تھا تو انہوں نے مجھے کلیت القرآن میں داخل کر دیا. صحیح. یعنی وہاں یہ کلیت القرآن کی شرط تھی اس میں داخلے کے لیے کہ اسٹوڈنٹ حافظ قرآن ہو. صحیح. تو جب کہ میرا یہ ذہن بنا دیا گیا ساتھیوں کی وجہ سے، انہوں نے کہا یار یہ کلیت القرآن میں نا وہ مکافہ وظیفہ زیادہ ہوتا ہے. صحیح. دوسری کلیات میں تھا 520 اور ادھر تھا کوئی 900 کے قریب ریال. تو یہ زیادہ لوگ وہ جب جاتے ہیں جو لالچ ہوتا ہے ان کو. تو آپ یعنی سلفی مدارس سے پڑھ کے آئے ہو، کلیت الحدیث میں جائیں بہتر ہے. تو یہ بھی ایک دلچسپ داستان ہے. تو کلیت القرآن میں داخلہ ہو گیا، میں نے 8-10 دن پڑھا. تو وہ پھر میں نے اپنے امیر صاحب کے نام درخواست لکھی کہ میں کلیت الحدیث میں میری رغبت ہے. صحیح. تو آپ برائے مہربانی مجھے ادھر بھیج دیں. انہوں نے کہا نہیں اب ہو گیا کام، فیصلہ ہو گیا. تو میں نے کہا اس کا کوئی حل؟ کہتے حل یہ ہے کہ آپ کا اورل ٹیسٹ ہوگا دوبارہ قرآن کا. وہ مصری استاد وہاں تھے، وہ آپ کا ٹیسٹ لیں گے، اس کی رپورٹ پر پھر ہم کوئی فیصلہ کریں گے. یعنی اگر آپ ٹیسٹ میں ناکام ہو جاتے ہیں ہاں تو پھر ادھر شفٹ کر دیں گے. تو وہ اللہ مجھے معاف کرے. تو یعنی کلیت الحدیث کی محبت تھی ایک. تو وہ میں ٹیسٹ میں نے 1-2 جوابات جان بوجھ کے ذرا غلط سنا دیا، جسے کہتے ہیں غلطی مارے. غلطی ہے کی. تو اس کے باوجود انہوں نے مجھے پاس کر دیا. یعنی اچھا ماشاءاللہ. وہ پھر میں ان کے پاس گیا، میں کہا شیخ لا توجد عندي رغبة في هذه الكلية فارجو منك تعاون في هذا الموضوع. انہوں نے پھر دیکھا سنا، پھر انہوں نے لکھ دیا کہ بھائی ان کو کلیت الحدیث میں بھیج. تو پھر الحمدللہ کلیت الحدیث میں 4 سال پڑھا. تو الحمدللہ اچھا وقت ادھر گزرا. شیخ آپ کون کون سے اساتذہ سے استفادہ کیا آپ نے؟ وہاں ماشاءاللہ ہمیں اچھے اساتذہ میسر آئے. ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی صاحب اور شیخ محمد بن مطر الزہرانی اور شیخ انیس طاہر، وہ ماشاءاللہ سلفی علماء میں ان کا ایک نام ہے. اور شیخ عبدالعزیز العبداللطیف جن کی جرح و تعدیل میں کتاب ہے وہ پڑھائی جاتی ہے. بڑے یعنی یہ ماشاءاللہ محنتی اساتذہ تھے. شیخ آپ نے ان سے جرح عبدالعزیز تعدیل پڑھی؟ جرح تعدیل ظاہر ان سے تدریب و راوی انہوں نے پڑھائی ہمیں نا. تو جرح تعدیل کے ایک اور استاد تھے. اور اسی طرح شیخ عبد الرحیم القشقری، ڈاکٹر حکمت بشیر یاسین جو میرے پی ایچ ڈی میں سپروائزر بھی بنے وہاں وہ تھے. باقی اساتذہ جن سے ہم نے یعنی کہہ لیں کہ دروس میں استفادہ کیا، شیخ عمر فلاطہ، شیخ ربیع ہادی مدخلی جی حافظہ اللہ، یہ شیخ عبد المحسن العباد.
مکہ میں جاتے تھے عمرہ حج پہ، وہاں شیخ ابن باز، شیخ عثیمین، ان سے الحمدللہ استفادہ کیا. اور جب میرا داخلہ ہوا نا پہلے سال 87 میں، اس میں ہمیں ایک سعادت ملی. شیخ البانی رحمہ اللہ وہ آئے مدینہ میں، ان کا پورا ہفتہ مدینہ منورہ قیام رہا. تو پھر ہماری یہ روٹین ہوتی تھی، میں بالخصوص میرے سینئر ساتھی مولانا فضل الرحمان مدنی صاحب حافظہ اللہ، ہم 2-4 اور ساتھی عصر سے لے کے رات گئے تک ان کے ساتھ رہنا. ماشاءاللہ. مختلف ہوٹلز میں، گھروں میں ان کے دروس ہوتے تھے. تو وہ جو ہمارے اساتذہ تھے بڑے بڑے مشائخ، ماشاءاللہ ان کے سامنے وہ شاگردوں کی طرح بیٹھتے تھے. ماشاءاللہ. کسی کی چھت پہ پروگرام ہو رہا ہے، کسی کے گھر میں ہو رہا ہے. شیخ عبد المحسن العباد کے گھر بڑا پروگرام، کھانا شانا، یہ پورا ہفتہ ہمارے یہاں یعنی ان کی صحبت میں گزرا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے سعادت دی ہے. اگر ہم وہاں مدینہ منورہ نہ ہوتے تو ظاہر ہے یہ مواقع کہاں ملنے تھے. تو شیخ البانی کے ساتھ آپ کا جو ایک ہفتہ گزرا، ظاہر ہے اس میں انہوں نے پڑھایا بھی، دروس بھی دیے، پھر نجی زندگی نجی مصروفیات بھی رہی ہوں گی. تو کس طرح کا آپ نے پایا ان کو اپنی نجی زندگی میں اور پھر دعوتی ماشاءاللہ میدان؟ بہت ہی متواضع آدمی، خلیق النفس اور اخلاق کریمہ کے پیکر تھے. بہت متواضع، ہر طالب علم کا جو بھی سوال کرتا تحمل سے سنتے، اچھا. اس کا جواب دیتے. تو یعنی بڑا یعنی ان کی فکر میں گہرائی تھی. اور ظاہرہ کتاب و سنت تو ان کا منہج تھا. تو یعنی ایک جو وہاں کے ہمارے اساتذہ تھے ان کے دلوں میں احترام تھا. وہ کسی زمانے میں ان کے شاگرد رہ چکے تھے. جی. جب وہ شیخ یہاں باقاعدہ مدرس تھے، 2-3 سال انہوں نے پڑھایا نا ابتدائی یعنی دنوں میں جب مدینہ یونیورسٹی قائم ہوئی. تو ماشاءاللہ بڑی روحانی شخصیت تھی. تو جی کرتا تھا ان کو دیکھتے رہیں، ان کی مجلس میں بیٹھتے رہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. اچھا شیخ، کلیت الحدیث سے جب آپ فارغ ہوئے اور سند فراغت کے بعد آپ نے پاکستان آنے کا سوچا یا ادھر ہی پھر رہے؟ میرا کلیت الحدیث میں آخری سال تھا تو مجھے باہر جانے کا موقع ملا. صحیح. مدینہ یونیورسٹی کی طرف سے نا برطانیہ میں، فرسٹ ٹائم 1991 کی بات ہے، تراویح پڑھانے کے لیے. تو جب میں وہاں گیا، 1 ماہ گزارا، تو وہاں دروس اور تقاریر کا بھی سلسلہ جاری رہا مختلف مساجد میں. تو وہاں الحمدللہ وہاں کے جماعتی لوگوں نے مجھے آفرز کی کہ آپ یہاں آ جائیں ہمارے پاس فارغ ہو کے. تو میں نے معذرت کی، یعنی ہر قسم کی آفر تھی، پاسپورٹ دیں گے، نیشنلٹی ملے گی، آپ کی ہمیں ضرورت ہے. تو یعنی یہ میرا کلیہ کا آخری سال تھا. تو لیکن میرا یہی جواب تھا کہ مجھے اپنے وطن جانا ہے، پاکستان جانا ہے. تو لیکن ہوا کیا کہ جب میں آخری سال سے فارغ ہوا تو میں بغیر میرے اپلائی کیے، یعنی یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ تھا، یعنی بغیر اپلائی کے مجھے انہوں نے لسٹ میں شامل کر لیا صحیح. ماجسٹیر کے لیے. تو جب میں نے وہ پتہ چلا مجھے تو میں حیران ہوا، خوشی بھی ہوئی. ساتھیوں سے مشورہ کیا، وہاں کے بزرگوں سے مشورہ کیا، اساتذہ سے. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے عملی میدان میں تو کرنا ہی کرنا، اب جا کے یہ مواقع نادر ہوتے ہیں. بے شک. تو اس وقت یہ ریشو تھی ایم فل کے داخلے کی کہ 600-700 بچہ فارغ ہو رہا ہے نا کلیات کی سطح سے، 8-9 بچوں کو انہوں نے لینا ہوتا تھا پوری دنیا کے. صحیح. تو وہ مجھے یاد ہے شیخ محمد بن ربیع حافظہ اللہ جو ہمارے توحید کے مادہ توحید کے استاد تھے، میں نے ان سے بھی مشورہ کیا. انہوں نے کہا کہ بھائی لوگ تو اس کی تلاش میں ہیں، آپ کو موقع مل رہا ہے تو آپ آگے بڑھیں. تو یہ بار بار فرصتیں نہیں ملتی. پھر میں نے استخارہ کیا، پھر کلیت القرآن میں نے اپلائی کیا، وہاں انٹرویو ہوا، پھر الحمدللہ اس میں بھی کامیاب ہو گیا. پھر 4 سال ہمارے ماجسٹیر میں لگے. تو اس میں ڈاکٹر ضیاء اکرم العمری رحمہ اللہ بہت بڑے محقق تھے، ان سے ہم نے ملاحج البحث العلمی پڑھا. ڈاکٹر عبدالعزیز سوڈان کے سے تفسیر پڑھی، ڈاکٹر عبدالعزیز القاری 1-2 سال ہو گئے، فوت ہو گئے.
ان سے ہم نے بھی تفسیر پڑھی. تو امید الکلیہ ہوتے تھے امید شیخ احمد الزہرانی، تو ان سے بھی ماشاءاللہ استفادہ کیا. شیخ عبداللہ الامین الشنقیطی یہ بھی ہمارے اساتذہ میں سے ہیں. تو اس دوران پھر یعنی تقریباً 6 دفعہ مجھے برطانیہ بھیجا گیا ہر سال رمضان میں، ادارے کی طرف سے؟ ادارہ یونیورسٹی کی طرف سے نا، ان کا TA DA وغیرہ ہوتا تھا. پھر 2 دفعہ امریکہ گیا، فرانس جرمنی جانے انہیں کا کی طرف موقع سے؟ ملا ان کی طرف سے. زبردست. تو یعنی کہ یہ وہ ممالک ہیں اگر آپ دنیاوی تعلیم حاصل کرتے تو شاید جانا پاتا ہے، ویزا ملتا نہ ملتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دین کی برکت سے آپ کو ادھر بھیجا. بالکل قرآن کی برکت. یعنی تو یہ وہ حدیث سامنے آتی ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اس قرآن کے ذریعے اللہ ترقی دیتا ہے. تو 10-12 ممالک میں گیا ہوں. انٹرنیشنل ایکسپوئر بھی ملا آپ کو؟ الحمدللہ. الحمدللہ. اور یعنی یہ ان ممالک کی اہمیت پتہ ہی آپ کو اب بھی ہے. ابھی بھی ہے. یعنی جس پاسپورٹ پہ کسی ملک کا اسٹیمپ ہو جاتا ہے نا ویزا، تو اس کی باقیوں ویلیو بڑھ آسانی جاتی ہوتی ہے. جی ہاں. ایسی ہے. تو وہ لوگ حیران ہوتے تھے کہ بعد میں بھی جب میرا ماجسٹر PhD ہو گیا نا، وہاں کے دوستوں نے کہا کہ یار آپ ادھر ہمارے پاس آئیں، آپ کی ہمیں ضرورت ہے، تو یہاں ہر قسم کی سہولت ملے گی آپ کو. مدینہ منورہ میں بھی مجھے آفر تھی کسی ادارے میں، لیکن میں نے واپس آنے کو ترجیح دی. ایک جذبہ تھا، شوق تھا کہ کچھ اپنی قوم کے لیے، اپنے لیے، لوگوں کے لیے کچھ کریں اپنے جا کر. علاقے کے لیے. صحیح. الحمدللہ. تو یعنی وہ پھر پوچھتے تھے کہ یعنی آپ کا کیا موقف ہے ان ممالک کے بارے میں. میں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، دعوت و تبلیغ کے لیے 2 چند ہفتوں کے لیے آپ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں، لیکن مستقل وہاں سکونت قرار اختیار پکڑنا، سکونت، وہ میں یعنی اس کا حامی نہیں تھا. شریعت بھی ہمیں یہی دیتی ہے، اگرچہ دعوت و تبلیغ مستثنا ہے اس میں سے نا. صحیح ہے. یعنی وہ صورتیں جس کی وجہ سے آپ ان ممالک میں سکونت اختیار کر سکتے ہیں، ان میں سر فہرست دعوت و تبلیغ ہے، سفارت کاری ہے، علاج معالجہ ہے، تعلیم ہے، جو آپ کے ملک میں نہیں. لیکن میرا دل نہیں مانتا تھا. میں سوچتا تھا کہ چلو میں تو اپنا آپ گزار لوں گا 10-12 سال، پھر آئندہ جو ینگ جنریشن ہوگی، اس کے بعد جو نسل ہوگی، اس کا ہم کیا کریں گے. تو وہاں کے ماحول آپ کو پتہ ہے ایڈوانس ہوتے ہیں. تو پھر اس بنا پر میں نے وہاں سکونت اختیار کرنا مناسب نہیں سمجھا. الحمدللہ اپنے وطن میں ہر چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر کچھ دیا ہوا ہے. دعوتی میدان ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، اور یہاں آپ کو بہت کچھ کر سکتے ہیں. ہاں جی. شیخ، پاکستان واپس آ کر آپ نے کس میدان کو چنا؟ تدریس میں سے، دعوت و تبلیغ میں سے، یا پھر آپ نے ادھر آ کے مزید دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کا سوچا؟ شروع سے ابھی تک الحمدللہ میرے سامنے جو میدان رہے ہیں نا کام کے، سیکھنے کے، کچھ کرنے کے، وہ ہے تعلیم، تدریس، تحقیق، صحیح. دعوت اللہ. صحیح. تو دعوت اللہ کی کئی شکلیں ہیں، تالیف و تصنیف ہے، خطابت ہے، دروس ہے. تو کوشش کی ہے کہ دعوت اللہ کا رنگ غالب رہے. صحیح. تو جہاں بھی پڑھانے کا موقع ملا، میں نے الحمدللہ یہاں یعنی بطور آپ کہہ لیں کہ ایک مشن کے اس پیشے کو اختیار کیا ہے. یعنی تعلیم برائے تجارت نہیں، تعلیم برائے شہرت نہیں، تعلیم برائے تعمیر کردار، تدریس برائے تشکیل اخلاق، یہ ماٹو رہا ہے. تو اگر پیسہ کمانا مقصود ہوتا تو بڑے کچھ اور یعنی مواقع تھے. صحیح. لیکن الحمدللہ یعنی سائڈ بزنس کے طور پہ میرا بزنس بھی کچھ رہا ہے. صحیح. بھائیوں کے تجارت رہی ساتھ. ساتھ ہاں. ساتھ. تو اس کی اللہ نے کوئی مجھے بڑی آزمائش میں نہیں مبتلا کیا. تو جو تدریس اور تعلیم میں جو مادیات ہوتی ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے کتنی اٹریکشن ہوتی ہے، لیکن ایک مشن کے طور پہ نا میں نے اس کو اختیار کیا کہ میرا مشن ہے. تو الحمدللہ اب بھی میں کلاسز لیتا ہوں، ایک مشن ویژن کے ساتھ جاتا ہوں کہ جو کچھ اللہ نے کچھ ہمیں قطرے دیے ہیں بچوں کو دیں، ان کی ٹریننگ کریں، کاؤنسلنگ کریں. تو جتنا یعنی استاد میں ایک درد ہوگا، تڑپ ہوگی، وہ انشاءاللہ اسی قدر اس کا اثر ہوگا. شیخ، پاکستان آ کے پھر کس ادارے سے آپ نے تدریس کا آغاز کیا؟ جی 2002 میں پاکستان واپس آیا ہوں،
اور جو میرا پی ایچ ڈی کا مرحلہ تھا نا جی تقریباً 4-5 سال کا، اس دوران مجھے مدینہ یونیورسٹی کی نائٹ کلاسز میں بھی پڑھانے کا موقع ملا. ماشاء ہفتے میں 2-3 دن ہم جاتے تھے. تو وہاں ایک امادہ خدمت المجتمع شعبہ تھا. تو وہاں جو لوکل لوگ تھے نا جی پڑھے لکھے مختلف ملکوں کے انجینئر اور ڈاکٹرز، تو بزنس مین، ان کے لیے انہوں نے کلاسیں شروع کی تھیں عربی سکھانے کی. صحیح. تو وہ پھر ہم ان کو وہ یعنی پڑھاتے رہے. اس سے بھی ہمارا ایک تجربہ بنا 4-5 سال. تو پھر جب میں یہاں واپس آیا تو مجھے مختلف اداروں کی طرف سے یعنی انہوں نے شفقت کا مظاہرہ کیا، ہمارے پاس آئیں. جامعہ تعلیمات اسلامیہ جہاں میں نے یعنی ابتدائی تعلیم حاصل کی 5 سال کی، تو انہوں نے مجھے ہر قسم کی آفر کی بطور ڈائریکٹر، بطور سینئر مدرس کہ آپ یہاں ہمارے پاس رہیں. بہترین انہوں نے آفس بنایا. ماشاء اللہ. تو میں نے ان کی بڑا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ یہ یعنی میرے لیے ایک اعزاز ہے کہ میں آپ کے ساتھ کام کروں، لیکن میری جو دل کی خواہش ہے کہ وہ میں اسلام آباد میں رہوں، وہاں جاؤں، کیونکہ جو اسلامک یونیورسٹی ہے انٹرنیشنل لیول کی، یہاں جو ہے تعلیم تدریس عربی میں ہے. صحیح. تو مجھے عربی سے شغف شروع ہی سے رہا ہے. اچھا. جب ہم پہلے سال داخل ہوئے اس وقت سے لے کر آج تک، اب بھی الحمدللہ میں کچھ عربی ادب کا سبجیکٹ خوشی سے لیتا ہوں، ایک حلاوت ملتی ہے. ماشاء اللہ. تو 2002 میں پھر میں نے چند ماہ تعلیمات جامعہ تعلیمات اسلامیہ میں پڑھائیں. اس کے بعد میری اپائنٹمنٹ ہوگی انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی میں 2003 سے لے کر مئی 2003 سے اگست 2008 تک یہ عرصہ میں نے ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر یہاں گزارا. صحیح. تو پھر جو یہاں سے جانے کا ایک دل خراش واقعہ سامنے آیا تو وہ اس طرح تھا کہ شاید ہی کسی تعلیمی ادارے میں اس کی کوئی مثال ہو، یعنی جو میرے ساتھ امتیازی سلوک کیا گیا متعصبانہ بنیادوں پر، کہ میں جامعۃ الامام کی طرف سے مبعوث تھا. صحیح. اسلامک یونیورسٹی میں، یعنی اسلامک یونیورسٹی کے لیے فری میں تھا میں. ہاں بالکل. تو بس کچھ لوگوں کو میں برداشت نہیں ہو سکا، تو ان کی آپ کہہ لیں کہ سازش کہہ لیں، ریشہ دوانیاں کہہ لیں، انہوں نے ہائی لیول پر یعنی یہ کیا کہ جامعۃ الامام کو لیٹر لکھ دیا کہ اس شخص کی ہمیں آئندہ ضرورت نہیں. تو انہوں نے میرا کانٹیکٹ ختم کر دیا. اور یہ میرا کوشش یہ تھی ان لوگوں کی، اللہ ان کو ہدایت دے، کہ اس کا معاشی اور جو تعلیمی تدریسی اس کا جو ہے نا اس کو نقصان پہنچایا جائے. تو وہ ایک کہہ لیں کہ دور ابتلا تھا، دور امتحان تھا، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے سب کچھ. تو اس کا پس منظر یہ ہے 2008 میں نا کچھ سلفی المنہج لوگ ماشاءاللہ ادھر تھے یونیورسٹی میں، کلیہ اصول الدین میں. ان میں سر فہرست تھے ڈاکٹر فضل اللہ صاحب، ڈاکٹر سہیل حسن صاحب، ہم بھی ان کے یعنی جونیئر کولیگز تھے. تو بس وہ کچھ لوگوں نے اتھل پھتل کیا. صحیح. ڈاکٹر فضل اللہ صاحب کو ادھر دعویٰ اکیڈمی میں شفٹ کر دیا، ڈاکٹر سہیل صاحب کو بھی شریعہ اکیڈمی میں. تو اسی دوران ہماری میٹنگ ہوئی اس وقت کے صدر جامعہ کے ساتھ. تو انہوں نے کچھ کہا کہ یعنی غیر رسمی باتوں میں اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتا پوچھ لے. تو میں نے کھڑے ہو کے ادب سے احترام سے پوچھا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک سوال کر لوں. کہتے کریں. تو میں نے کہا کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ کسی بھی ادارے سے کسی آدمی کو فارغ کرنے کے لیے کوئی کرائٹیریا ہوتا ہے، کوئی ضابطہ ہوتا ہے. تو آپ نے ڈاکٹر فضل اللہ صاحب کو ایسے سائڈ پہ کیا جیسے کہ کسی نائب قاصد کو آپ جواب دیتے ہیں. اس کو بھی فارغ کرنے کا ایک ہوتا ہے. تو ڈاکٹر فضل اللہ صاحب جیسی شخصیت ہماری یونیورسٹی میں کوئی ہے نہیں. ان کا علم دیکھیں، تقویٰ دیکھیں، تدریس دیکھیں، ان کی تالیف و تصنیف دیکھیں. تو بس وہ بات کرنی تھی میری. چند دنوں کے بعد مجھے لیٹر مل گیا جی کہ آپ بھی.
تو یہ یعنی کہہ لیں کہ ایک زندگی کا تلخ واقعہ ہے۔ تو ڈاکٹر فضل اللہ صاحب کے ساتھ آپ کے کولیگ رہے ہیں، تو ان کی حوالے سے کوئی یادداشت شیئر کریں، کوئی ہاں دلچسپ ڈاکٹر صاحب واقعہ؟ ماشاء اللہ جی، ہم نے ان کے ساتھ میں نے ایز اے کوآرڈینیٹر تقریباً 1 سال کام کیا ہے۔ اچھا، اسلامک یونیورسٹی میں یو آر ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا ایک، صحیح۔ میں وہاں کوآرڈینیٹر تھا، ڈاکٹر صاحب اس کے ہیڈ تھے، اور ڈاکٹر غازی محمود غازی صاحب پریزیڈنٹ ہوتے تھے۔ صحیح۔ تو ہاں یہ شعبہ ڈائریکٹ ان کے انڈر میں تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، یعنی ڈسپلن کی پابندی، صحیح۔ اور زہد ورع، اور یعنی احساس امانت اور احساس ذمہ داری۔ تو ہم نے ان کی یعنی کہہ لیں کہ ان کا غصہ پیار دونوں دیکھا ہے۔ تو یعنی غصہ کئی دفعہ نازل ہوتا تھا، لیکن ہم تربیت سمجھ کے وہ برداشت کیا۔ کر لیتے۔ تو اب بھی الحمدللہ ہمارے وہ بزرگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، ان سے سیکھتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب شخصیت ماشاءاللہ علم و فضل میں، زہد و ورع تقویٰ میں یکتائے روزگار ہے۔ تو اللہ مزید فزید، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں فضل میں برکتیں عطا فرمائے۔ بہت سیکھا ہم نے ان سے، اور اب بھی سیکھتے ہیں، وقتاً شیخ وہ فوقتاً جاتے ہیں ان کے پاس۔ یونیورسٹی میں باقاعدہ پڑھاتے رہے ہیں، تو کیمرے کو ابھی تک وہ جو ہے نا وہ حرام سمجھتے ہیں، اس حوالے سے کبھی آپ کی گفتگو ہوئی ہے ان کے ساتھ؟ بالکل ہوئی، کئی دفعہ ہوئی۔ ہاں، بس ان کو بڑے بڑے لوگوں کی طرف سے کہا گیا، ایڈوائز کیا گیا، اور ہدایات دی گئیں کہ آپ اس میدان میں آئیں۔ تو مختصر یہ کہ آپ ان کو علامہ صاحب کی شخصیت کے الٹ سمجھیں۔ صحیح، صحیح۔ یعنی علامہ صاحب کو جو تصویر سے ایک ذوق شوق ہوتا تھا، تو ڈاکٹر فضل اللہ صاحب خود ہمیں بتلاتے ہیں ان کی باتیں، تو جو علامہ صاحب کا مزاج تھا نا بالکل اس کے الٹا ہے۔ صحیح۔ تو ابھی تک ان کے بیٹوں کے پاس بھی واٹس ایپ نہیں ہے۔ ان کے وہ حیران بیٹوں کے ہو گئے۔ پاس بھی واٹس ایپ ہاں، وہ نہیں؟ جو ماشاءاللہ وہ بھی اس ٹائم یعنی سینئر اساتذہ میں سے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو جو ان کا اولاد پہ کنٹرول ہے، اس کا عشر اشیر بھی کہیں نظر نہیں آتا۔ اچھا، وہ جو کنٹرول ہے وہ اولاد تربیت کی وجہ سے ان کی فرمانبرداری میں، یا ڈر کی وجہ سے؟ یہ تربیت ہے۔ اچھا۔ ہاں، دل و جان سے وہ ڈاکٹر صاحب کی باتوں کو فالو اپ کرتے ہیں۔ بعض ہوتا ہے نا کہ مجبوراً طوعاً وکرہاً ہاں نہیں، جی۔ وہ والد صاحب کی بات کو بڑی اہمیت دیتے ہیں اور فرما بردار بیٹے ہیں۔ بلکہ ہم اپنے دروس میں، حلقہ ہائے احباب میں ان کی مثالیں دیتے ہیں، ان کے بچوں کی؟ بچوں کی، ڈاکٹر صاحب کی۔ تو ڈاکٹر صاحب کے کتنے بچے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کے ماشاءاللہ 3 بیٹے ہیں، اور میرے خیال 4 یا 5 بیٹیاں ہیں۔ تو سب ماشاءاللہ وہ سارا پڑھے ہوئے ہیں؟ اچھا۔ سب پڑھے ہیں اور شادی شدہ ہیں، بال بچے دار تو ہیں۔ بیٹے بھی یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں؟ 2 تو ہماری یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں نا، صحیح۔ ڈاکٹر حماد لائی اور ڈاکٹر سجاد لائی، اور تیسرے جو ہیں حافظ عباد لائی، وہ امارات میں وہ پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں، بزنس بھی کر رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کی فیملی میں یہ 2 چیزیں نمایاں رہی ہیں شروع سے اب تک، بلکہ ساری حاجی ظہور اللہ صاحب کی فیملی میں، کہ انہوں نے ماشاءاللہ دین کی بڑی خدمت کی ہے، کر رہے ہیں، پلس ان کا بزنس رہا ہے، تجارت۔ تو یعنی انہوں معاشی نے طور پہ اسٹرانگ ہیں۔ انہوں نے دعوت، تبلیغ، تدریس کو کہہ لیں کہ ذریعہ معاش نہیں بنایا، اللہ نے ان کو دیا ہے۔ تو یعنی بے لوس ہو کے چلتے رہے ہیں، یعنی بے لوس ہو کے، اور یعنی بلکہ جو ظہور اللہ صاحب کے پوتے ہیں جیسے ابسام اللہ ظہیر صاحب ہیں، حافظہ اللہ، یہ شام صاحب ہیں، ان سے نظریاتی اختلافات تو ہو سکتے ہیں سب کو، لیکن ان میں بھی یہ چیز بالکل بے لوس والی ادھر سے ہی آئی ہے۔ ہاں جی، اب ایک اعتبار سے بڑا اچھا یہ یعنی اپنا رویہ ہے، آدمی محتاج نہیں ہوتا کسی کا۔ بے شک۔ تو دعوت تبلیغ کا آدمی یعنی مستغنی ہو، فکر معاش سے آزاد ہو جائے، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے لوگ زیادہ غور سے بات سنتے ہیں۔ ہاں جی، ہاں جی، ایسے ہی۔ تو یہ حاجی ظہور اللہ صاحب کی میں سمجھتا ہوں کہ تربیت کا اثر ہے۔ ہماری ان کے ساتھ بھی یادیں ہیں۔ اچھا۔ مدینہ یونیورسٹی میں جب ہم پڑھتے تھے نا، تو 87-90 کے دورانیے میں جب آتے تھے، ماشاءاللہ ان کی خدمت ہم کرتے تھے، تو ان کے پاس بیٹھتے تھے، صحبت رفاقت میں وقت گزارتے تھے۔ ماشاءاللہ ان کا بھی تدین اور اخلاق اچھا تھا۔ وہ تو بالکل پیور کاروباری شخصیت ہے۔ کاروباری پیور تھے، اور اسی طرح ماشاءاللہ یعنی آپ ان کو کہہ لیں کہ سلفی تاجر تھے۔ تو وہ اس چیز کو بڑی وہ یعنی ترجیح دیتے تھے کہ میرا جو لین دین ہے، معاملات ہیں، وہ اہل توحید، اہل حدیث حضرات سے ہوں،
ایک اسپرٹ تھی اس طرح کی. صحیح صحیح. تو ایک جذبہ تھا علامہ صاحب کو جو انہوں نے اس لائن پہ لگایا, وہ یہی جذبہ تھا. جب انہوں نے ان کو شعبہ حفظ میں داخل کرایا, لوگوں نے اعتراضات کیے کہ بھئی آپ یہ کیا کرنے لگے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی ایک تجارت میں کر رہا ہوں, ایک تجارت اللہ سے کرنے جا رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو برگو بار لگائے. اس وقت میرے خیال میں یعنی 50-60 بچے بچیاں ان کی فیملی کے حفاظ ہیں, علماء ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک نمونہ ہے. اچھا شیخ, ابھی آپ نے جس طرح فرمایا کہ شیخ ظہور اللہ رحمہ اللہ کے ساتھ آپ کے تعلقات رہے, آپ کے پاس وہ آتے ہوتے تھے سعودیہ میں, تو ایک کامیاب کاروباری شخصیت تھے. پھر ماشاءاللہ انہوں نے جس طرح اپنی اولاد کی تربیت کی ہے, یہ بڑی حیران کن چیز ہے. تو آپ کے ذہن میں اس حوالے سے کس طرح کی یادداشت ہے, ناظرین کے سامنے رکھیں. ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ حی صاحب کو غریق رحمت کرے. بہت ہی متدین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے, آپ کی سنتوں احادیث سے پیار کرنے والے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی زندگی کا جو اہم واقعہ ہے, اور اسے صدقہ جاریہ بھی آپ کہہ لیں, وہ ہے اپنی اولاد کی تربیت. اور ان میں سر فہرست علامہ صاحب. وہ واقعہ مشہور ہے کہ انہوں نے اپنا علامہ صاحب کو بچپن میں حفظ کرایا, جی, پھر انہوں نے دینی ادارے میں بھیجا, اور کھانا بھی سیالکوٹ سے گجرانوالہ بھیجتے رہے. یہ مشہور ہے ان کے بارے. تو یہ سچا واقعہ؟ ہاں جی, یہ تو متواتر کی حد تک ہے. اچھا. ہاں جی, تو یعنی جو بھی جنہوں نے بھی علامہ صاحب کے بارے لکھا, اور یہاں حاج صاحب کے بارے, صحیح. تو یعنی اس میں یعنی اپنا ان کا حب دین کا جذبہ ابھرتا ہے. تو وہ جب مدینہ یا حرمین شریفین جاتے تھے, ڈاکٹر فضل اللہ صاحب ریاض ہوتے تھے, ان کے پاس ٹھہرتے تھے. تو 2-3 دفعہ ایسے ہوا کہ ہماری موجودگی میں تشریف لائے. تو ہمارے ساتھی مولانا فضل الرحمان صاحب, وہ ان سے میرے سے پہلے ان سے تعلق تھا, تو میرا بھی اسی نسبت سے تعلق ہوا. ہم دونوں وہاں اکٹھے رہتے رہے. تو حاج صاحب نے جب آنا تو کچھ ان کا سامان تجارت ساتھ ہوتا تھا, یعنی یہ چادریں, کوئی اس طرح کا کپڑے کا کاروبار. کپڑے کا. یعنی وہ شیخوں کے بارے میں مشہور ہے نا کہ ان کے جراثیم میں وہ پیسہ کمانا ہوتا ہے, تجارت بزنس. تو یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. تو وہ ماشاءاللہ یعنی ان کا ذوق شوق آخر تک رہا, اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بھی تھے. تو ایک واقعہ اس ضمن میں 1987 میں علامہ صاحب کی شہادت کے بعد چند ماہ کے بعد کا واقعہ ہے. یہ واقعہ ہوا ہے مارچ کو, تو میں وہاں گیا ہوں اکتوبر میں. تو اس کے چند ہفتوں کے بعد حاجی صاحب تشریف لائے. تو میں, حاجی صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب جنت البقیع میں وہ ہمیں لے گئے. کہا کہ مجھے میرے بیٹے کی قبر دکھاؤ. تو قبر پہ ہم لے گئے, یعنی شروع ہی میں تھی. تو وہ پھر وہاں نا قبر کو جپھا ڈال کے بڑا روئے. تو کہا کہ مجھے اس بیٹے کی قدر اس کے جانے کے بعد ہوئی ہے. اللہ. تو بڑی دعائیں کی انہوں نے. تو پھر وہیں بیٹھے تھے, وہ کوٹ کی جیب سے نا وہ ریال نکال کے ہمیں دکھائے, 500 کے نوٹ, 100 کے. کہتے دیکھو میں یہ جو ابھی تک تھوڑا بہت بزنس تجارت کرتا ہوں نا, یہ کوئی حب دنیا کی وجہ سے نہیں, یا کوئی مجھے ہرس نہیں. میرے پاس الحمدللہ بڑا پیسہ ہے. میں جب ریاض آتا جاتا ہوں, ڈاکٹر صاحب میری جیبوں میں پیسے ڈال دیتے ہیں. میرا ایک ذوق شوق ہے, اور رزق حلال کمانا بھی ایک عبادت ہے. تو اس بنا پر میں یہ تھوڑا بہت ساتھ اپنا سلسلہ کرتا ہوں. تو حاج صاحب نے اپنے بچوں کی بڑی ماشاءاللہ اچھی تربیت کی ہے, اور ان کی تربیت کا یہ اثر ہے کہ ابھی تک کہ اس خاندان کے برگو بار ماشاءاللہ ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. تو ہشام لائی صاحب وہاں پڑھتے تھے, تو ان کا ایک چھوٹا بیٹا وہ فوت ہو گیا. تو اس کی تدفین کے لیے, تعزیت کے لیے ان کے چچا عابد لائی صاحب, وہ بھی ریاض میں ہوتے تھے,
تو وہ بھی آئے, ان کی ہم نے دعوت کی اپنے گھر میں مدینہ منورہ. تو ہشام صاحب بھی تھے, عبداللہ صاحب بھی, ان کی فیملیز. میں نے ان کو تجویز دی اس وقت, یہ کوئی 2000 کی بات ہے تقریباً. تو میں نے کہا کہ اس ٹائم مولانا اسحاق بھٹی صاحب حیات تھے. صحیح. تو میں نے کہا میری تجویز ہے کہ آپ حاجی ظہور اللہ صاحب پر ایک کتاب لکھوائیں. اچھا. جو بنیادی معلومات ہیں حاج صاحب کے حوالے سے, اپنے خاندان کے حوالے سے ان کو دیں, تاکہ آپ کی ہسٹری محفوظ ہو جائے. صحیح. تو انہوں نے میری تجویز کو سراہا, کہا انشاءاللہ کریں گے, بڑی اچھی تجویز ہے. تو بہرکیف مجھے ابھی تک اس تجویز کی عملی شکل نظر نہیں آئی. تو لیکن اب میں جو ماشاءاللہ حاج صاحب کے پوتے نواسے ہیں, ان کا ایک ورک ہے ماشاءاللہ, وہ یعنی لیڈ کر رہے ہیں اپنی جماعت کو. ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس طرف توجہ دیں کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو خاکہ نگاری میں, سوانح حیات میں ماہر ہے, لکھنے والا ہے, تو ان وہ کو معلومات اکٹھی کر کے اکٹھی کر دیں, تو ایک تاریخ دستاویز آنے والی نسلوں کے لیے ایک چیز محفوظ ہو جائے گی. تو یہ یعنی کام کرنا چاہیے ہمیں. اچھا شیخ, ابھی آپ نے ذکر کیا عابداللہ سٹھی حافظہ اللہ کے حوالے سے, تو میرے سامنے ان کا مطلب میں چشمدید گواہ ہوں. ایک بڑا زبردست حیران کن واقعہ ہوا کہ میں ان کے گھر میں گیا ہوا تھا, غالباً 1.5 سال کی بات ہے. تو بڑی شفقت کرتے ہیں, میں جب بھی جاتا ہوں بڑی اچھی لمبی گفتگو چلتی ہے ان کے ساتھ. میں ان کے ساتھ, ان کے گھر کے سامنے ایک مسجد ہے, ادھر ہم نے نماز پڑھی عشاء کی نماز پڑھ کے نکلے, تو ایک بزرگ دروازے میں کھڑے تھے. تو وہ ان کے ہاتھ میں کوئی پیپر تھا اور وہ مانگ رہے تھے کہ جی میرا بل بہت زیادہ آ گیا ہے, غالباً کوئی 7,000 بل تھا, تو میں غریب بندہ ہوں, تو میری مدد کریں. تو عابداللہ صاحب ایسے نکلے, انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا, 500 ان کے ہاتھ میں آیا, انہوں نے اس بزرگ کو پکڑا دیا. ان کے ساتھ جو ان کا ڈرائیور تھا نا, وہ کہتا کان میں, کہ میں نے سن لیا کیونکہ بالکل ساتھ تھا, کہتا شیخ صاحب یہ جو ہے نا بندہ, یہ اہل حدیث ہے. انہوں نے یہ بات جیسے ہی سنی, ان کے کان میں پکڑی, انہوں نے اس کے ہاتھ سے 500 روپے, اس نے ابھی تک ہاتھ میں پکڑا تھا, 500 روپیہ بھی پکڑ لیا اور بل بھی پکڑ لیا, اور کہنے لگے بابا تو جاؤ, میں پے کر دیں گا. وہ بابا حیران پریشان, نہیں وہ 500 ہی مجھے دے دیں اور بل میں کر لوں گا. اس کے ذہن میں ہوگا پتہ نہیں یہ کرے نہ کرے, مجھے مصیبت. انہوں نے کہا میرا میٹر کٹایا جانا. انہوں نے کہا نہیں بس بابا جی تسی جاؤ. تیزی یہ بل پکڑا, اس میرے سامنے ہی اپنے امپلائی کو دیا اور اسے کہا یار یہ پے کر دینا. تو ماشاءاللہ اتنی محبت اور بغیر سوچے سمجھے وہ خرچ کرنا. اور میں نے دیکھا شاید پتہ نہیں کتنے کا بل ہے, دیکھا تو 7,500-8,000 روپے کا بل تھا. تو یہ ظاہر ہے اس میں ایک تو تربیت والدین تو چلے ساری کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اولاد کے اندر جو اعمال ہیں, اچھے اعمال صالح جنہیں کہتے ہیں, اس میں جو والدین ہوتے ہیں نا, اس کے رزق حلال کا بھی ایک اثر ہوتا ہے. کئی ایسے واقعات ہیں. تو یعنی عابداللہ صاحب سے ہماری ریاض میں بھی 1-2 ملاقاتیں ہوئیں, انہوں نے ہمیں گھر میں دعوت کی. تو بطور تفنن طبع بھی وہ واقعہ یاد شیئر کر دوں. تو جب ہم ان کے گھر سے نکلنے لگے نا, تو عابداللہ صاحب بھی وہ ماشاءاللہ آئے ہوئے تھے, انہوں نے بھی دعوت میں شرکت کی. تو عابداللہ صاحب کی وہ اس ٹائم داڑھی علامہ صاحب سٹائل کی تھی. ابھی بھی ایسے ہی نہیں اب تو تھوڑا سا ہی فرق پڑا. تو جاتے ہوئے کہنے لگے آپ صاحب یہ میرا بھتیجا ہے, میرا بیٹا ہے, تو آپ سمجھیں کہ آدھی داڑھی میری ارکس کے پاس ہے. تو وہ عابداللہ کی ماشاءاللہ مصنون داڑھی ہے پوری, وہ بکھری ہوئی تھی. تو برکیف اس سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گا اس فیملی کے یعنی تعلقات کے تناظر میں, کہ دیکھیں بہت سی شیخ برادری, سیٹھی برادری, شیخوں کی برانچیز ہیں آگے. تو اکثر کی یہ سوچ ہے 2 سے 4, 4 سے 8, 8 سے 16 یہ بناتے جاؤ. تعلیم اور جو آپ کہہ لیں کہ دعوت اللہ, اس کا جو رجحان ہے بہت کم ہے, بہت کم فیملیز میں ہے. تو میں اپنی جو ہماری فیملیز ہیں, ہمارے رشتہ دار ہیں جو میری بات کو سن رہے ہیں, اور جو دوسرے اصحاب ثروت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں, تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ
یعنی حاجی صاحب کی زندگی میں ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہم اپنے مال سے جنت کمائیں. اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے نا تو اب اس سرمایے کو محفوظ کیجئے، آخرت میں تجارت کریں، تو اللہ کی راہ میں خرچ کریں. مختلف اس کے مصارف ہیں اور اس کے مختلف میدان ہیں. دوسری بات کہ اپنے خاندان میں سے کم از کم ایک بچہ، بچی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی کے بارے یہ نیت کریں کہ ہم نے ان کو حافظ قرآن بنانا ہے، عالم دین بنانا ہے. کم از کم اگر آپ کے اوس پڑوس فیملی میں ایسا کوئی نہیں بچا تو کسی یتیم کی کفالت کو لے لیں، اس کو تعلیم دلائیں، اس کو اسکالر بنائیں، داعی بنائیں، مبلغ، مدرس بنائیں، تو وہ انشاءاللہ اس سے آپ کی دنیا میں بھی برکت آئے گی اور آخرت میں بھی. تو ضرورت ہے کہ ہم اپنے مال کو، اپنی مالی حیثیت کو، تجارت کو ذریعہ آخرت بنائیں، تو اس میں انشاءاللہ برکتیں نازل ہوں گی، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی انشاءاللہ. شیخ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے نام لیا مولانا اسحاق بھٹی رحمہ اللہ کے حوالے سے. ان کی بڑی خدمات ہیں، خصوصاً طریقے علماء اہل حدیث کے کو مرتب کرنے کے حوالے سے. تو آپ کی ان کے ساتھ کوئی یادداشتیں جو ہیں وہ ناظرین کے سامنے رکھیں. ہاں جی، مولانا اسحاق بھٹی رحمہ اللہ کو میں نے ان سے ذاتی تعارف سے پہلے ان کو ان کی کتابوں سے پہچانا ہے. تو ان کی جتنی بھی کتابیں مارکیٹ میں اس ٹائم ہیں تقریباً 90% میں نے الحمدللہ پڑھی ہیں ماشاءاللہ. مدینہ یونیورسٹی کے تعلیمی مرحلے کے دوران. چھٹی میں میں جب آتا تھا جو بھی ان کی کتاب ہوتی وہ میں ساتھ لے جاتا تھا، اور پھر وہاں مدینہ یونیورسٹی کے طلباء کا ایک نیٹ ورک ہوتا تھا، ان کا ایک نظم ڈسپلن تھا، تو وہاں بھی مجھے بات کہنے کا موقع ملتا. تو میں وہاں بھی طلباء سے کہتا کہ ان کی کتابیں پڑھو. اور ہمارے جو انڈیا، نیپال، کشمیر اردو سپیکنگ جو طلباء ہوتے تھے وہ مجھ سے کتابیں لیتے تھے، پھر مجھ سے منگواتے تھے، میں ان کو گفٹ کرتا رہا. تو بالخصوص نقوش عظمت رفتہ، قافلہ حدیث، اور یعنی اور بھی بزم ارجمندہ، اس طرح کی کتابیں. تو اب بھی میں جہاں موقع ملتا ہے میں طلباء کو کہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان، ہندوستان کی تاریخ، علمی تاریخ، دعوتی تاریخ اور اپنی جماعت کی تاریخ، اگر آپ اس کے بارے میں متعارف ہونا چاہتے ہیں تو بھٹی صاحب کی کتابوں سے آپ بے نیاز نہیں ہو سکتے. وہ ایک انسائکلوپیڈیا تھے، بعض اہل علم کے بقول وہ ذہبی دوراں تھے. اللہ تعالیٰ نے عجیب ان کو حافظہ دیا ہوا تھا. تو یہ میرا ان سے تعارف ہو گیا تھا، یعنی ان کی کتابیں پڑھ کر. تو جب میں فرسٹ ٹائم برطانیہ گیا تو وہاں میں برطانیہ تقریباً پورا برطانیہ گھوما میں. تو واپسی پہ میں نے ایک سفر نامہ ترتیب دیا دیار حبیب سے دیار صلیب تک، تقریباً 350 صفحات کا ہے، تو وہ چھپا ہوا ہے. تو جب وہ میں نے لکھ لیا، وہ بھی میں نے 3-4 مہینوں میں لکھا. مدینہ یونیورسٹی میں میرے پاس کچھ وقت تھا، ماجسٹر کا پہلا سال تھا اس دوران. تو جب اس کی اشاعت کا وقت آیا تو میں نے مولانا شاہد اللہ کثری صاحب، ہمارے مہربان اساتذہ کی جگہ میں ہیں، تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ اس کا میں مقدمہ لکھوانا چاہتا ہوں، آپ کیا تجویز کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھٹی صاحب سے بہتر کوئی شخصیت نہیں. صحیح. تو چند دنوں کے بعد پھر ہم نا اکٹھے ہی فیصل آباد سے گئے بھٹی صاحب کو ملنے. تو بھٹی صاحب کے دفتر میں ہماری فرسٹ ملاقات ہوئی بائی فیس. تو انہوں نے بڑی حوصلہ افزائی کی اور پھر بڑا جامع مقدمہ لکھا. تو اس کے بعد پھر الحمدللہ یعنی خط و کتابت بھی کچھ ہوتی رہی، کوئی فون پہ بات ہوتی رہی. تو بھٹی صاحب کا غالباً یعنی آخری یعنی دورہ عمرہ یا حج تھا، یہ 2000 یا پچھلی صدی کے آخر کی بات ہے. یعنی پچھلی صدی سمجھ گئے نا؟ جی جی. یعنی یہ 1900 یعنی اپنا کہہ لیں کہ 98 یا 7 یا 99. تو یہ حج پہ آئے تو الحمدللہ میں نے بڑے اچھے انداز میں ان کو ویلکم کہا. مدینہ منورہ میں 4-5 دن کٹھے رہے ہم.
تو ان کے مختلف پروگرام رکھوائے. ایک جو سب سے بڑا پروگرام تھا، جو اردو دان طلباء تھے، تو انڈیا کے، کشمیر کے، پاکستان کے، نیپال، دوسرے علاقوں کے، ان کے ساتھ ہم نے بھٹی صاحب کی میٹنگ رکھی. تو یہ ہمارا معمول ہوتا تھا کہ پاکستان سے جو بھی کوئی علمی شخصیت، جماعتی قائدین میں کوئی جاتا ہے تو ہم ان کو ویلکم کہتے، ان کے اعزاز میں اعزازیہ عشائیہ دیتے، تو اپنے خیالات کا اظہار کرتے. تو پہلے کہنے لگے یار آپ کو پتہ ہے میں خطیب آدمی نہیں ہوں، میں کیا بولوں. میں نے کہا بس آپ جا کے بیٹھ جانا، اپنے دو چند باتیں آپ کا ہم تعارف آپ کرائیں گے. تو لگے لوگ بڑے آپ کے مشتاق ہیں. تو برکیف عشاء کے بعد وہ ایک ہاسٹل کے لانچ میں وہ پروگرام ہوا. الحمدللہ 1.25 گھنٹے بٹی صاحب بولے اس پروگرام. ماشاءاللہ. پھر وہ میری طرف اشارہ کر کے کہنے لگے اس نے مجھے خطیب بنا دیا آج. اچھا، تو تذکرہ علماء ہی ہوتا رہا. ظاہر ہے ان کے پاس آدمی بور ہو جائے، ہو ہی نہیں سکتا. مطلب جماعتی واقعات ہیں، یعنی مسلکی واقعات ہیں، تنظیمی واقعات کا تو انسائکلوپیڈیا تھے. بالخصوص مولانا داؤد غزنوی رحمہ اللہ، جو یہ جو کتاب ہے نا نقوش عظمت رفتہ، اس میں انہوں نے اپنے بچپن کے ساتھی وہ گیانی سنگھ کا بھی ذکر کیا ہے، جو بھارت کے صدر بھی رہے. اس کا بڑا دلچسپ مولانا کوثر نیازی کا ہے، دوسرے کچھ علماء کا ہے. تو یعنی ماشاءاللہ اللہ نے ان کے قلم میں بڑی تاثیر رکھی تھی، اللہ ان کو غریق رحمت کرے. پھر اس کے بعد یعنی یہاں بھی اسلام آباد میں وہ مختلف سیمینارز میں، کانفرنسز میں تشریف لاتے رہے، اسلامی نظریاتی کونسل میں، شریعہ اکیڈمی کے پروگرام میں. تو ان سے ماشاءاللہ پیار محبت ہوتا رہا. تو مجھے وہ بڑی دفعہ انہوں نے کہا، بس کبھی تو مجھے شرمندگی ہونے لگتی تھی، کہتے یار آپ مجھے نا اپنا صرف ایک صفحے کا تعارف بھیج دو، باقی میں جانوں. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کا کہیں نہ کہیں میں آپ کا تذکرہ کروں. تو میں ویسے کہتا تھا کہ میں کیا، میری اوقات کیا ہے، بس وہ کسر نفسی سے کام لیا. تو بس میں ہچکچاہٹ میں رہا، ان کو نہیں دے سکا. صحیح. تو باقی برکیف یعنی ان کا حسن ذات تھا، بڑا پیار کرتے تھے. کبھی کبھی فون کرتے. فیصل آباد ایک دفعہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ گھر میں تشریف لائے، تو ایک تحقیقی مزاج کے تھے، اور تالیف و تصنیف تو سمجھ لو کہ ان کا ماشاءاللہ یعنی ایک مشن تھا. تو تقریباً میرے خیال میں ایک اندازے کے مطابق 30,000 صفحات سے زائد ان کی نگارشات ہیں. تو اس مناسبت سے میں اپنے نوجوانوں کو یہ ایڈوائز کروں گا، بالخصوص جو اپنا اردو ادب بہتر کرنا چاہتے ہیں، لکھائی میں بہتری لانا چاہتے ہیں، اور ایک پاک و ہند کی تاریخ سے واقف ہونا چاہتے ہیں، اور اپنے جو اسلاف امت ہیں، اسلاف جماعت ہیں، ان کے کارناموں سے آگاہ ہونا چاہتے ہیں، ان کی کتابوں سے مطالعہ کریں، فائدہ اٹھائیں. شیخ آپ دعویٰ اکیڈمی میں بھی خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں، تو دعویٰ اکیڈمی کو جوائن کرنے کا خیال کب آیا یا اس کی کیا وجوہات بنی؟ اس طرح تھا کہ میں جب 2008 سے مجھے یہاں سے فارغ کیا گیا نا انٹرنیشنل اسلام یونیورسٹی سے، تو 8-9 ماہ وہ میں نے جاب لیس گزارے. صحیح. یعنی بس دعوت و تبلیغ کے کام جاری تھے. تو پھر اچانک میں نے ایک اخبار میں ایک دن دیکھا، وہ وفاقی اردو یونیورسٹی کا اشتہار آیا تھا یہاں ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر اسلامیات کے لیے نا. تو یعنی عین ممکن تھا کہ میں فیصل آباد واپس چلا جاؤں، کیونکہ یہاں وہ میرا کچھ یعنی ملازمت کا وہ یعنی کہ 8 مہینے آپ نے آزمائش میں گزارا؟ 8-9 ماہ ایسے ہی ہے. جامعہ سلفیہ میں آتا رہا ہوں ویک اینڈ بیسس پہ نا. تو وہ پھر میں نے انٹرویو دیا، الحمدللہ بڑے لوگ تھے، میں کامیاب ہو گیا. اس کی بھی ایک دلچسپ ایک ہسٹری ہے تھوڑی سی. وہ جو سلیکشن بورڈ میں تھے نا، 2 حضرات ہماری اسلامی یونیورسٹی کے تھے، مجھے نہیں پتا تھا اس سلیکشن بورڈ میں سینئر اساتذہ میں سے تھے، ڈاکٹر احمد جان صاحب رحمہ اللہ، اور ایک اور تھے. تو انہوں نے مجھے بعد میں یہ اندر کی کہانی سنائی. کہتے کہ انہوں نے اپنے یونیورسٹی کے ایک آدمی کی پروموشن کرنی تھی، تو بیچ میں آپ آ گئے. تو آپ کا جو یعنی ڈاکومنٹس تھے، لیول تھا سارا، آپ وہ یعنی اس پر فائق ہو رہے تھے، تو انہوں نے آپ کو ڈراپ کرنا چاہا.
تو ہم نے کہا کہ بھئی اگر آپ نے اس آدمی کو ڈراپ کیا نا تو ہم HEC میں آپ کی شکایت کریں گے کہ سلیکشن بورڈ میں انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا، تو لہٰذا اس کو آپ نے رکھنا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے مدد ہوئی، میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اچھا مجھے بھی یقین نہیں تھا کہ یعنی میرا تقرر ہو جائے گا، مجھے پتہ تھا یہ اندر خانہ کیا کچھ ہوتا ہے۔ تو بہرکیف اللہ کا شکر ہے، چند دنوں کے بعد ان کی طرف سے لیٹر آ گیا کہ آپ کا تقرر ہو گیا، آپ آئیں۔ تو پھر جولائی 2009 سے اگست 2016 تک یہ 7 سال میں وہاں رہا، وہاں بھی الحمدللہ اللہ نے اچھے کام لیے۔ وہاں ہیومینٹیز ڈپارٹمنٹ تھا جس کے تحت اسلامیات، انگریزی، مطالعہ پاکستان 3 شعبے تھے، مجھے اس کا ہیڈ بنایا گیا، اور پھر وہاں میں نے ایم اے اسلامیات کا اجرا کیا اور سیمینارز کا آغاز کیا، اور جو چونکہ وہ یعنی یونیورسٹی آرٹ سائنس کی تھی نا، زیادہ تر سائنسی شعبے تھے وہاں ان کو پڑھانے کا موقع ملا، ان میں قرآن، سیرت اور حدیث کے کمپٹیشن کروائے، ایک روح پھونکنے کی کوشش کی۔ الحمدللہ ابھی تک وہ جو اسٹوڈنٹ مجھ سے پڑھتے رہے ہیں، یاد کرتے ہیں، ان کی مہربانی ہے۔ تو اچھا تجربہ رہا، یعنی ایک کلاس آپ کے پاس ہے 60-70، وہ سب کیا پڑھ رہے ہیں، کوئی کمپیوٹر سائنس کا ہے، کوئی BBA کا ہے، کوئی فزکس کا ہے، کوئی کیمسٹری کا ہے، آپ ان کو اسلامیات پڑھائیں، ان میں بہت کچھ ان میں آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں تعلیمی تربیتی اعتبار سے۔ تو الحمدللہ یعنی اچھا وہ ایکسپیرینس رہا۔ پھر اس کے بعد آپ کے جو سوال پوچھا ہے اسلامی یونیورسٹی دعویٰ اکیڈمی کا، تو پھر اسلامی یونیورسٹی کی طرف سے یعنی اپنا ایڈ آیا کہ یہاں ان کو ضرورت ہے اساتذہ کی، تو یہاں ایز اے ایسوسیٹ اور فل پروفیسر میں نے دونوں جگہ اپلائی کیا ہے، تفسیر میں بھی اور دعویٰ اکیڈمی میں بھی تھا۔ تو پھر یعنی مجھے دعویٰ اکیڈمی میں ایز اے ایسوسیٹ پروفیسر اس کا تقرر ہوا میرا 2016 میں۔ تو وہ یہاں ایک شعبہ تھا ریسرچ شعبہ، اس میں ایز اے چیئرمین میں نے کام کیا۔ ڈاکٹر سہیل حسن صاحب حفظہ اللہ ہمارے استاد محترم، وہ DG تھے، ان کے انڈر میں نے 3-4 سال کام کیا، اور 2 یعنی کانفرنسیں کروائیں اپنی نگرانی میں انٹرنیشنل لیول کی۔ تو یعنی یہاں اچھا ایکسپیرینس رہا، یہاں بھی دعوتی نقطہ نظر مختلف یعنی اداروں سے لوگ آتے تھے، آرمی سے، فضائیہ سے، ان کی ٹریننگ ہوتی تھی، آرمی آفیسر کی ہوتی تھی۔ تو بہرکیف وہ اب افسوس ہے کہ وہ دعویٰ اکیڈمی وہ نہیں رہی، برائے نام اب یعنی کام ہو رہ گیا وہاں۔ تو پھر اس کے بعد مجھے میں DG دعوت، تو پھر مجھے انہوں نے ادھر ٹرانسفر کر دیا ہے اصول الدین میں، نیو کیمپس میں۔ تو اس وقت سے اب تک میں ایز اے ایسوسیٹ پروفیسر ادھر خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ تو یعنی میرے مختلف سبجیکٹ ہوتے ہیں، اور MPhil PhD لیول تحقیق کے کام میں کچھ کنٹریبیوشن ہوتا ہے، سپرویژن ہوتی ہے، کوئی مناقشات ہوتے ہیں، تو الحمدللہ اس طرح اب وقت گزر رہا ہے۔ شیخ فیصل مسجد میں بھی آپ کا جو ہے وہ جی کچھ ذمہ داری رہی؟ ہاں، فیصل مسجد میں بھی خطابت کا موقع ملا۔ کس سن میں؟ یہ 2019-20 کی بات ہے۔ تو ایز اے DG بھی ہوتا ہے نا، وہی آدمی کو اختیار ہوتا ہے کہ پریزیڈنٹ کے مشورے یعنی سے۔ کہ دعویٰ اکیڈمی اور جو فیصل مسجد ہے آپس میں کنیکٹڈ ہے یہ؟ ہاں، فیصل مسجد کی جو مینجمنٹ ہے نا، انتظامیہ، وہ دعویٰ اکیڈمی کا ایک پارٹ ہے، ایک حصہ ہے، صحیح، اس کا ایک ذیلی شعبہ ہے، اس کا انچارج ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر ضیاء الرحمن صاحب اس کے انچارج ہوتے تھے، اب بھی وہی ہیں شاید۔ تو لیکن وہ جو اس کی سپرویژن ہوتی ہے، جنرل سپرویژن، وہ DG کی ہوتی ہے۔ تو وہی یعنی وہ ایک پینل بناتا ہے خطباء کا پریزیڈنٹ کے مشورے سے۔ تو تقریباً 1.5 سال میں خطبہ دیتا رہا، مہینے میں 1 یا 2 کبھی دے دینے۔ تو وہ بھی الحمدللہ اچھا ایکسپیرینس رہا۔ تو یعنی کچھ ہم جو تربیتی پروگرام کراتے رہے، اور اس میں ایک دلچسپ بات کرونا کی آپ کو بتا دوں۔ تو جب کرونا آیا، سب ادارے بند ہو گئے، ہر کوئی اپنے اپنے گھر میں بیٹھ گیا۔ تو میں بھی چند دن بڑے مزے میں بیٹھ گیا، تلاوت صبح و شام میں تلاوت، بڑا مزہ، بڑی دیر کے بعد یہ موقع ملا۔ تو اچانک میں تلاوت کر رہا تھا، ایک دن میرے جی میں آیا، یار یہ تلاوت تیری ذات کے لیے ہے،
اس وقت میرے انڈر میں تقریباً 160 آدمی کام کر رہے تھے مختلف شعبوں کے. تو میرے ذہن میں آیا کہ یہ یعنی یونیورسٹی کے امپلائیز ہیں اور قومی سرمایے سے ان کو تنخواہیں جا رہی ہیں, تو ان سے کوئی کام تو ہم لے سکتے ہیں نا. تو اگر میں یہ چاہتا کہ میں اپنی ذات کو دیکھوں, اپنی سہولت کو دیکھوں, میں تو مزے میں تھا, باقی بھی ہر کوئی. پھر اچانک میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ ہم آن لائن پروگرام شروع کریں. تو وہ فوراً میرے اپنے ساتھیوں کا ایک گروپ شکل دی, ان کا یعنی مجموعہ بنایا, واٹس ایپ گروپ, مشاورت ہوئی سینئر کولیگ سے. ڈاکٹر شاہد رفیع صاحب وہ ٹریننگ چیئرمین تھے, تو ان سے میں نے مشورہ کیا کہ ہمیں ان حالات میں کیا کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا جی بتاؤ. میں نے وہ خطہ پیش کیا کہ آن لائن پروگرام شروع کر دیے جائیں. صحیح. تو الحمدللہ انہوں نے اس کو سراہا, میرے ساتھ تعاون بھی کیا بھرپور. تو پھر ہم نے آن لائن پوری ملک میں, بلکہ آؤٹ آف کنٹری بھی لوگ آئے, 500 یعنی 400 نوجوان لڑکے لڑکیاں اسٹوڈنٹ میل فیمیل انہوں نے حصہ لیا. وہ یہ ہوتا تھا کہ آن لائن پھر ہمارے لیکچر ہوئے. میں اپنے گھر میں بیٹھے لیکچر دے رہا ہوں, دوسرا ساتھی اپنے گھر میں دے رہا ہے, جسے ورک فرام ہوم ہاں جی, ورک ٹیم کے طور پہ. تو وہ بڑا اچھا ایک تجربہ رہا الحمدللہ. شیخ عبدالجبار شاکر رحمہ اللہ کافی دیر خطیب رہے جو فیصل مسجد کے. ان کے جانے کے بعد بہت زیادہ گیپ آ گیا تھا اس میں. ماشاءاللہ وہ ایک اچھے اسکالر تھے, اور اس کے بعد آپ پھر دوبارہ گئے ادھر, نہیں, پھر آپ نے بھی چھوڑ دیا ادھر سے. جب پروفیسر عبدالجبار شاکر صاحب تھے نا رحمہ اللہ, بڑی علمی شخصیت تھی. تو کبھی کبھی ہم ان کے پاس جاتے تھے, ہمیشہ ان کو ہم نے مطالعہ میں غرق دیکھا. تو میں جب 2007-8 سے پہلے کی بات ہے, میں ادھر نیو کیمپس میں تھا, وہ دعویٰ اکیڈمی کے ڈی جی تھے. تو ان کی وفات بھی 2009 میں ہوئی ہے غالباً. تو ان کے بعد میرا خیال ڈاکٹر ظفر صاحب تھے, امتیاز ظفر صاحب, وہ رہے ہیں. پھر اس کے بعد ڈاکٹر سہیل صاحب آئے ہیں. پھر اس کے بعد یعنی مجھے اس سیٹ پہ کام کرنے کا موقع ملا. تو یہ بھی میں بتا دوں تاکہ ریکارڈ درست رہے کہ یہاں سے جو مجھے ٹرانسفر کیا گیا ادھر, وہ بھی ایک کہہ لیں کہ امتیازی سلوک کا ایک شاخسانہ تھا, صحیح. اس کا ایک نتیجہ تھا. وہ میں اس ہسٹری میں نہیں جانا چاہتا. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. تو میرٹ کی دھجیاں کہتے ہیں نا, دھجیاں اڑا دیں, وہ ہم نے دیکھا اپنی زندگی میں کہ یعنی لوگ ایک دوسرے کو نیچا کرنے کے لیے کس حد تک پہنچ جاتے ہیں. تو یعنی جس کو کسی کو نوازنا ہوتا ہے وہ منٹوں سیکنڈوں میں گھنٹوں میں وہ قوانین بن جاتے ہیں, اور جو حقدار ہوتا ہے اس کو حق نہیں ملتا. تو یہ کلمیہ ہے, یہ ہمارے مختلف اداروں میں ہے. تو یونیورسٹی بھی ایک چھوٹا سا پاکستان ہوتا ہے. تو اس موقع پر میں یہی اپنا کہہ سکتا ہوں کہ بہت تاریک شب ہے, ظلمتوں کا دورہ ہے, خرد والو چراغ آگہی مدہم نہ ہونے دو. میں جن کے ہاتھ میں زمامِ کار ہے کسی بھی ادارے کی, پرائیویٹ ہے سرکاری ہے, ان سے یہ التماس کروں گا کہ خدا را اپنی ذمہ داری کو آپ بیدار مغزی کے ساتھ اور زندہ ضمیر کے ساتھ سر انجام دیں. یہ نہ ہو کہ آپ کے کسی فیصلے سے کسی پر ظلم ہو, کوئی نااہل اہل ہو جائے اور اہل نااہل ہو جائے. یہ بہت بڑا ظلم ہے. تو اور اس کے جواب دیں اللہ تعالیٰ نے. انسان سب سے پہلے اپنے ضمیر کے ہاں ہو, اللہ کے ہاں ہو, اور جو ادارے ہیں ان کے جو قوانین ہیں ضوابط ہیں اس کی روشنی میں انسان کو چلنا چاہیے. یہ جو اقربا پروری ہے اور اپنی ذات کو فائدہ پہنچانا ہے, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا المیہ ہے, اور اس سے جو حقدار ہے وہ محروم ہو جاتا ہے اور وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے, ٹینشن میں, مایوسی آ جاتی ہے. اور جو نااہل ہوتے ہیں, غیر مستحق ہوتے ہیں, ان کو جب استحقاق سے زیادہ نوازا جائے تو پھر اداروں میں گراوٹ آتی ہے. اللہ معاف فرمائے. شیخ آپ نے روایتی درس گاہوں میں جس طرح مدارس میں آپ نے تدریس کے فرائض انجام دیے,
اسی طرح جو جدید درسگاہیں ہیں یونیورسٹیز میں بھی آپ نے کام کیا، تو آپ کو دونوں میں کیا، اگر ان دونوں کو موازنہ کریں تو کیا فرق محسوس کیا؟ کدھر جو طلب زیادہ تھی علم حاصل کرنے کی؟ دیکھیں جی، جو ہمارے روایتی دینی مدارس ہیں نا، میں ان کو ایک بیس سمجھتا ہوں. صحیح. علمی رسوخ اور علمی استحکام انہی اداروں سے ابھرتا ہے. ٹھیک ہے. ایک دفعہ ہم ایک بہت بڑے ذمہ دار کے ساتھ بیٹھے تھے، تو وہ دینی مدارس کے والے بات کرنے لگے کہ وہاں کا میرٹ اس طرح کا ہے، کمزور ہے، یہ ہے. تو اتفاقاً اس مجلس میں 3-4 یونیورسٹی کے سینئر اساتذہ بیٹھے تھے، اور وہ سب کے سب دینی مدارس کے فضلاء تھے. تو میں نے کہا محترم، یہ جو آپ کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہیں نا، ان مدارس کی کریم ہیں، ان مدارس کا انتاج ہے، ان کا ثمرہ ہے. تو یہ بات تجربے مشاہدے میں ہے کہ انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی میں وہی طالب علم کامیاب ہے، وہی استاد کامیاب ہے جس کی بیس ہے، بنیاد ہے، وہی دینی ادارے. روایت سے چلتا آ رہا ہے جو. کیونکہ وہاں عربی زبان میں ہے سب کچھ، اصول الدین میں، کلیہ شریعہ میں بھی بڑی حد تک. تو باقی جو لڑکے آتے ہیں نا ایف ایس سی، ایف اے، بی ایس سی کر کے، ان میں کمزوری رہتی ہے. بہت کم ایسے ہیں، ان میں بھی ٹیلنٹ ہوتا ہے، کچھ کور کر جاتے ہیں. ہم لیکن ان کو بنیادیں مضبوط نہیں ہوتی. بنیاد مضبوط نہیں ہوتی. تو یہ فرق ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے دینی مدارس ہیں ان کا ایک کردار ہے رسوخ فی العلم میں. تو باقی یہ ہے کہ ٹیلنٹ میں کمی، کہیں زیادتی ہوتی ہے، کہیں کمی ہے، وہ کمی انفرادی زیادہ. مسئلہ پھر. صحیح. تو لیکن ایک چیز ہے کہ جو طلباء میں، دونوں اداروں کی بات کر رہا ہوں، قدیم و جدید یونیورسٹیز یا دینی ادارے، جو طلباء میں ذوق علم ہونا چاہیے، کتاب اور مکتبہ سے محبت ہونی چاہیے، وہ ریورس ہوتی جا رہی ہے. دونوں میں ختم ہوتی جاتی. بہت افسوس ہوتا ہے. یعنی بالخصوص جو ہماری ہائر ایجوکیشن ہے، ایم فل پی ایچ ڈی لیول کی، وہاں انحطاط کا دور ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ اس چیز کو سمجھے. شارٹ کٹ کے پیچھے ہر کوئی بھاگ رہا ہے، ہر کوئی چاہتا مجھے پکا پکایا حلوہ مل جائے. یعنی بسا اوقات یہ تھیسس دے کر نا رونا آتا ہے. اچھا. ہاں، میں وہ جی کرتا کہ میں اس کو بند کر دوں. یعنی اس انتہائی یعنی لوئر معیار میرٹ کے وہ یعنی تھیسس پیش ہو رہے ہیں، کٹ پیسٹ ہو رہا ہے. تو یعنی اور طلباء کچھ یعنی زیادہ مین کردار طلباء کا ہوتا ہے. 99 یا 98% طالب علم کی ذمہ داری ہے موضوع کو منتخب کرنا اور اس پہ محنت کرنا. سپروائزر اس نے گائیڈ کرنا ہوتا ہے. تو طلباء کیا چاہتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز ریڈی مل جائے، اس کے بعد ڈگری مل جائے. جو ایک علم سے محبت اور علم میں رسوخ اور جو ایک یعنی دلی خواہش ہوتی ہے نا کہ میں کوئی نئی چیز پیش کروں تحقیق میں، کوئی اپنا پتا پانی کروں، وہ جذبہ نہیں ہے. تو میں طلباء سے یہی کہتا ہوں ہمیشہ، ہر ادارے میں جہاں بھی موقع ملتا ہے پڑھنے پڑھانے کا، کہ خدا را کچھ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں. علم برائے ڈگری نہیں ہے، علم برائے بزنس یا ملازمت نہیں، علم برائے عمل، علم برائے تحقیق، علم برائے تعمیر کردار. یہ آپ کا مشن ہونا چاہیے. تو آج کل آپ کو پتہ ہے ہمارے نوجوان 3-4 جگہوں میں انہوں نے ٹانگیں اڑائی ہوتی ہیں. تو میں ان کو یہ بھی کہتا ہوں کہ خدا را یہ 2-3 سال جو آپ کے تحقیق کے ہے نا، ہر قسم کی مصروفیات سے چھٹی لے لو، آپ اعتکاف کر لو. یہ مری روڈ میں دارالندوہ ہے مفتی سعید صاحب کا، بہت بڑی لائبریری ہے. تو یہاں میں طلباء کو بھیجتا ہوں، یہ ہر چیز مفت فراہم کر رہے ہیں. یعنی آپ کی رہائش، کھانا پینا، یہاں تک کہ لانڈری بھی. اچھا. کہتے صرف ہمارے پاس مطالعہ آئیں، کرنے والوں کے لیے بہت بڑی لائبریری ہے کہ یہاں آئیں بیٹھیں، ہم ان کو کھانا دیں گے، کپڑے ان کو دھلے استری والے مل جائیں گے،
بس یہ پڑھیں، ریسرچ کریں، مطالعہ کریں، قوم کو کچھ دیں. تو میں ان کو بتاتا ہوں، کبھی کبھی لے کے بھی گیا ہوں 1-2 دفعہ، تاکہ ایک علمی ذوق پیدا ہو. تو لیکن بہت کم ہے. اچھا شیخ، جس طرح ابھی آپ نے بتایا، ابھی بات ہوئی کہ تھیسس جب آتا ہے تو بڑی سطحی قسم کی چیزیں اس میں درج ہوتی ہیں. اس کا جو بنیادی اس میں جو مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ مطالعے کا ذوق ہی نہیں رہا. اور یہ ذوق اب طلباء میں جب سے موبائل آیا بالکل ختم ہو گیا ہوا ہے. سہولیات زیادہ ہو گئی ہیں، لائبریریوں میں AC لگے ہوئے ہیں، کتابیں مل جاتی ہیں. اب تو PDF میں بھی کتابیں مل جاتی ہیں آپ کو. لیپ ٹاپ میں لاکھوں کتابیں، مکتبہ شاملہ کو دیکھ لیں آپ، مکتبہ شاملہ اردو آ گیا. اب یہ ذوق کو دوبارہ اگر طلباء میں لانے کے لیے کیا جو ہمیں کرنی چاہیے، کوششیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں نا، یہ جو جدید وسائل علم یا وسائل مطالعہ ہے نا، اس کی افادیت سے انکار نہیں. ہم کہتے ہیں بھائی مطالعہ کرو، PDF میں کرو. کم از کم جو آپ کی درسی کتابیں ہیں، جو سلیبس کا حصہ ہے، اس سے ریلیٹڈ کتابیں وہ تو پڑھ لو. صحیح. لیکن وہ بھی بہت کم. بس امتحان کے دنوں میں وہ رٹا لگاتے ہیں پاس ہونے کے لیے. تو جو اصول تحقیق ہے، مناہج البحث العلمی ہے، اس کی جو تطبیق ہے بہت کم نظر آتی ہے. تو برکیف یہ مشترکہ ذمہ داری ہے، استاد کی بھی، اسٹوڈنٹ کی بھی، سپروائزر کی بھی، انتظامیہ کی بھی. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، سب سے زیادہ ذمہ داری اسٹوڈنٹ کی ہے. صحیح، اپنی ذمہ داری. جو محقق اسکالر ہے یا MPhil ریسرچ اسکالر یا PhD، اس کو ذہن میں یہ بٹھا کر تحقیق کے میدان میں آنا چاہیے کہ میں جو لکھ رہا ہوں، ایک ایک جملے کا میں ذمہ دار ہوں، اور میں ایسے موضوع پہ لکھوں کہ جب لوگوں کو پتہ چلے وہ میرے کام کو دیکھیں، اس سے استفادہ کوئی، یعنی علمی دنیا میں کوئی اضافہ ہو، کوئی نئی چیز سامنے آئے. اب ایک مثال کے طور پہ سمجھاتا ہوں. ایک سروے کے مطابق سب سے زیادہ جو MPhil PhDs جو پیدا ہو رہے ہیں نا، اسلامیات میں ہیں. آپ دیکھیں اسلامیات کتنے تھیسس باہر مارکیٹ میں آ رہے ہیں. یعنی 1000 میں سے 1-2 بھی ہو جائے میں غنیمت سمجھوں گا، 1000 میں سے 100 میں سے نہیں. وجہ کیا ہے؟ اس میں وہ محنت نہیں ہے. ناشر اسی تھیسس کو لے گا جس میں جان ہے، روح ہے، جدت ہے. اس کو پتہ ہے کہ مجھے اس کا فیڈ بیک ملے گا، لوگ خریدیں گے، یا موضوع جدید ہو. ہاں. تو یعنی جو تھیسس لکھے ہوئے ہیں وہ دیمک چاٹ رہی ان کو. تو اگر ابھی سے اسٹوڈنٹ یہ سمجھیں کہ میں نے لکھنا ہے، تھوڑا لکھنا ہے، لیکن اپنے لیے، قراء کے لیے، دوسرے جو اہل علم دوست ہیں ان کے لیے میں لکھنا ہے، تو وہ جب یہ جذبہ بیدار ہوگا نا، پھر وہ لکھنے میں ذوق ہوگا. یعنی کہ اس کا فائدہ ہوگا، امپیکٹ ہوگا علمی دنیا میں اس کا. شیخ، اگر اس کا موازنہ ادھر کے نظام اور اداروں کا موازنہ اگر سعودی جامعات سے کریں تو ادھر بھی کیا مطالعہ کا ذوق نہیں ہے طلباء میں، یا ادھر کچھ نہ کچھ ابھی رمق باقی ہے؟ زمین و آسمان کا فرق ہے. اچھا. ہاں جی. وہاں کی جو جامعات ہیں نا، وہاں الحمدللہ ہر سال 20 تھیسس چھپ رہے ہیں. جامعۃ الامام سے، مدینہ یونیورسٹی سے، القریٰ سے. میرے پاس یعنی 20 تھیسز ہیں. یہ میری ایک عادت ہے، جب پتہ چلتا ہے نا تھیسز چھپا ہے، میں اس کو منگوا لیتا ہوں اور اپنی ذاتی لائبریری میں رکھتا ہوں. اب بھی میرے یونیورسٹی آفس میں ٹیبل پہ 70-80 تھیسز پڑے ہوئے ہیں. وہ میں طلباء کو دکھانے کے لیے رکھے ہیں. ان کو کہتا ہوں پڑھو، ایسے تھیسز لکھے جاتے ہیں. اپنا میرا جو تھیسز ہے ان سب کو میں نے PDF بھیجا ہوا ہے. آپ کا کون سا موضوع تھا؟ میرا تھا اسباب الخطا فی التفسیر. تو الحمدللہ 4-5 سال کی محنت کا یہ نتیجہ ہے. اس دوران میں نے کوئی اور کام نہیں کیا. مجھے وہاں آپ نے 4-5 سال میں تھیسس لکھا؟ 1100 صفحات کا ہے، اور اللہ نے مجھے اس کا صلہ یہ دیا کہ یہ پیش ہونے کے چند ماہ بعد مارکیٹ میں آ گیا. دار ابن الجوزی انٹرنیشنل ادارہ ہے، اس نے چھاپا اس کو. تو اور سعودی جامعات میں، دوسری عربی جامعات میں بطور مصدر یا بطور ایک نصابی حصہ اس کو شامل کیا گیا ہے. تو الحمدللہ اچھے تاثرات سامنے آئے ہیں. اس دوران مجھے پاکستان ہاؤس میں جاب کی ملازمت ہوئی، وہاں کے پاکستانی اسکول کالج میں جاب کی آفر ہوئی.
تو میں کر سکتا تھا کیونکہ پی ایچ ڈی لیول میں کلاس نہیں ہوتی, تحقیق ہی کرنی ہوتی ہے. شاید آپ 1-2 سیمسٹر ہو تو وہ آپ کے پاس 24 گھنٹے آپ کے ہیں. تو کئی لوگ وہ یعنی جو ضرورت مند ہوتے ہیں یا مجبور ہوتے ہیں یا پھر پیسہ جمع کرنے کی حرص ہوتی ہے, وہ دوسرے کام کر لیتے ہیں اور تھیسس کو بس ایسے کر کر کے وہ پیش کر دیتے ہیں, یا کسی اور سے لکھوا لیا, یہ بھی اس طرح بھی چل رہا ہے. چلتا اللہ معاف فرمائے. لیکن الحمدللہ میں نے وہ 4-5 سال اسی پہ لگائے اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میری زندگی ہی میں اس کا جو صلہ بھی دے دیں. یعنی صلہ تھا, یعنی تعلیمی طور پر اس سے اب ہزاروں لوگ مستفید ہو رہے ہیں. تو لوگوں کی کالیں آتی ہیں, میں طلباء کو گائیڈ کرتا ہوں, یہ پڑھو یہ پڑھو. کم از کم میں کہتا ہوں کہ یہ اس تھیسس کو آپ معیار بنا لو کہ اس طرح ہم نے لکھنا ہے, اصول تحقیق کی اس میں تطبیق ہے. تو برکیف یہ المیہ ہے کہ ہماری جامعات میں جو پاکستانی جامعات ہیں نا, اس کا جو تحقیقی لیول ہے وہ دن بدن ڈاؤن ہو رہا ہے. تو یہ ہر ایک کے لیے حرف استفہام ہے. تو استاد, سپروائزر, طلباء, انتظامیہ سب کو چاہیے کہ مل کر اس کمی کو دور کریں اور ایک نیا ذوق شوق اور تحقیقی معیار کو بلند ہونا چاہیے. اچھا شیخ, اگر لائبریری بھی موجود ہو, مثال کے طور پہ میرے پاس سہولت موجود ہے کہ میرے 5-7 کلومیٹر کے ریڈیس میں لائبریری ہے اور میرے پاس لیپ ٹاپ بھی موجود ہو, تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں, کیا مشورہ دیتے ہیں کہ میں لائبریری سے استفادہ کروں یا لیپ ٹاپ میں جو PDF ہے اس سے؟ دونوں سے استفادہ کریں, دونوں کے سر. اگر آپ کے آپ بھی پاس دونوں سے استفادہ کرتے رہیں؟ ہاں جی, یہ اس ہمارے زمانے میں تو یہ زیادہ نہیں تھا یہ نیٹ وغیرہ کی سہولت. تو الحمدللہ یہ جو تھیسس میرا نا, اس کو میں نے خود کمپوز کیا ہے. صحیح, ٹائپنگ بھی سیکھی ہے آپ نے؟ ہاں جی, ٹائپنگ وہ میں نے شروع میں وہ کمپیوٹر خرید لیا 4,000 ریال کا. جب میرا ماجسٹر کا تھا نا تھیسس, وہ میں نے اپنے ساتھی سے لکھوایا, 4 ریال پر پیج میں دیتا رہا, 4,500 تقریباً اس میں لگ گیا. تو وہ پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنا خرید لوں, تو پھر الحمدللہ خود میں نے کمپوز کیا سارا. تو لائبریری یہ جتنا یہ کمرہ اتنا میرا وہ اسٹڈی روم ہوتا تھا مدینہ منورہ میں, جو ہمیں رہائش ملی تھی ماشاءاللہ, 3 بڑے بڑے کمرے تھے. تو میں وہ جو کسی کی بات, اہل علم کی بات کوڈ کرنا ہوتا تو وہ خود میں ڈائریکٹ فیڈ کر دیتا تھا. تو یہ الحمدللہ یعنی یہ طریقہ اچھا رہا. تو آپ نے جو پوچھا ہے سوشل میڈیا یعنی وہ نیٹ پہ یا لائبریری میں, دیکھیں اصل کتاب ہے, اصل چیز سے کوئی مستغنی نہیں ہو سکتا. اگر آپ کتاب آپ کے اپروچ میں نہیں ہے تو PDF میں استعمال کر لیں, کوئی حرج نہیں. آپ یعنی مختلف جو لنکس ہیں وہ استعمال کرتے ہیں, ویب سائٹ استعمال کرتے ہیں, اس کا آپ حوالہ دیں, اس کے استعمال کے بھی یعنی قوانین ہیں, ضابطے ہیں. یعنی مقصد یہ ہے کہ آپ پڑھیں, مطالعہ کریں. ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اکرم ضیاء عمری بہت بڑے محقق قسم کے آدمی تھے, مدینہ یونیورسٹی کے سینئر اساتذہ میں, پھر وہ قطر میں آ گئے, بنیادی طور پر وہ عراق کے تھے. وہ کہتے تھے کہ اگر طالب علم نے ایک صفحہ لکھنا ہے نا, وہ 8-9 گھنٹے مطالعہ کرے. آپ کا یہ جو دماغ ہے نا, اس میں انفارمیشن ہے, معلومات ہے, تو آپ کی زبان بھی چلے گی, قلم بھی چلے گا. اگر یہ خشک ہو گیا, نہ قلم نہ زبان. اس کی مثال وہ میں عام طور پہ دیتا ہوں کہ یہ کولر, واٹر کولر, اگر اس میں پانی ہے تو ٹوٹی سے پانی آئے گا, اگر پانی نہیں ہے تو آپ اس کو ٹھڈا مار کے پھینکیں گے. تو یہ دماغ جو ہے نا, یہ معلومات سے کب بھرے گا؟ مطالعہ سے, کتب بینی سے. اور یہ ذوق پیدا ہوگا جب ہمیں علم سے محبت ہوگی. جی شیخ, تنظیمات سے بھی آپ کا کوئی تعلق رہا؟ دیکھیں جی, تنظیمی تعلق اس حد تک ہونا چاہیے کہ آپ اسے وسیلہ دعوت بنائیں, وسیلہ ابلاغ خیر بنائیں, وسیلہ یعنی کہہ لیں کہ ایصال نفع ہو. تو تنظیمات سے اٹیچمنٹ یہ کوئی بری بات نہیں ہے, یہ ہونی چاہیے. میری بھی الحمدللہ ہے, وابستگی ہے.
تو یعنی تعاون علی البر والتقوی وتعاونوا علی البر والتقوی، تو یہ ایک کہہ لیں ٹیم ورک ہے. تو ایسی تنظیم سے اٹیچمنٹ جو آپ کے اصل مشن سے آپ کو دور نہ کرے بلکہ معاون ثابت ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ساتھ ہمارا شروع سے انسلاک ہے، یعنی فکری طور پر کچھ نہ کچھ ہم عملی طور پر بھی جو ہو سکتا ہے کرتے ہیں الحمدللہ. تو یعنی اس سے میں سمجھتا ہوں کہ فکری انتشار سے بچا جا سکتا ہے. جو آج کل ہمارے نوجوان ادھر ادھر ہو رہے ہیں نا، وہ یہی ہے کہ ان کی اٹیچمنٹ نہیں ہے نہ علماء ربانیین کے ساتھ، نہ ایسی تنظیموں کے ساتھ جو اپنی پالیسیوں میں اپنے اہداف و مقاصد میں خود مختار ہیں. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو یعنی ایسی لیڈرشپ جو بے لوث ہے، مخلص ہے، اگر آپ کو ان کی صحبت رفاقت نصیب آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی آپ کے مشن کا ایک حصہ ہے. خصوصاً جو ہمارے پاکستان کے حالات ہیں نا، تو اس میں آپ اگر کسی تنظیم کے ساتھ انسلاک کرتے ہیں کہ جو آپ کے اصلی حقیقی اور پیشہ ورانہ اہداف میں رکاوٹ نہیں بن رہی، تو کوئی حرج نہیں اس میں. شیخ ابھی دیکھا جاتا ہے کہ بہت زیادہ اختلافات ہو گئے ہیں تحریکوں کے، معاصر تحریکوں کے آپس میں، اور اس کی کئی وجوہات ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ اختلافات اب سوشل میڈیا کی زینت بننا شروع ہو گئے ہیں. اس کی وجہ سے اس میں شدت اور آ گئی ہے. کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں، جس کے ہاتھ میں ایک کی بورڈ ہے اس نے ٹائپ کیا، جو ذہن میں ہے اس نے وہ لکھ دیا. تو ان کی بہتری کے حوالے سے آپ کیا رائے دینا چاہیں گے؟ ان کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ مقاصد تو یہی ہونے چاہیے نا کہ آپ تعاون علی البر والتقوی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی وجہ سے اب زیادہ خرابیاں پیدا ہونی شروع ہو گئی ہیں. اس میں دیکھیں جی، دو باتیں ہیں. ایک ہے لیڈرشپ کے حوالے سے، اور ایک ہے ہمارے جو لیڈرشپ کے تحت آتے ہیں افراد، کارکنان کہہ لیں. تو جو لیڈرشپ ہے، میں بقول شاعر یہ ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ان صفات سے متصف ہوں: نگاہ بلند، سخن دل نواز، جہر پرسوز. یہی رخت سفر ہے میرے کارواں کے لیے. یہ تین پہلی صفات لیڈرشپ میں ہونی چاہیے. کسی بھی تنظیم کا اثاثہ اس کے کارکنان ہوتے ہیں. کارکنان اس لیے نہیں ہوتے کہ ان سے بس آپ نعرے لگوائیں اور ان سے آپ اپنا استقبال کروائیں. کارکنان کا ان کا یہ حق ہے ان کی تربیت کی جائے، ان کی کاؤنسلنگ کی جائے، ٹریننگ کی جائے دینی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، اور ان کو بتلایا جائے کہ آپ نے کب اپنے قائد کی بات کو ماننا ہے اور کب آپ نے تنقید کرنی ہے. اتنا حوصلہ ہونا چاہیے قائد میں کہ وہ اپنے کارکن کی تنقید کو برداشت کرے اور ان کو یعنی اپنے بیٹوں کی طرح سمجھے. اور جو کارکنان ہیں ان کے لیے یہ میں کہوں گا، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں. موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ. آپ نے جو گروہ در گروہ کی بات کی نا، اس میں مرکزی سبب یہ ہے کہ قرآن و سنت کے حاملین میں بھی اب شخصیت پرستی آ گئی ہے. وہ شخصیت پرستی جس نے فتنوں کے دروازے کھولے. یہ خوارج، معتزلہ، روافظ، آپ ان کی سیرتیں پڑھیں. یہ گروہ در گروہ کیوں بنے؟ یعنی ایک ایک فرقے کے درجنوں گروہ ہیں. کیوں؟ ایک آدمی نے اپنے نظم سے یا اپنے قائد سے اختلاف کیا، قائد نے اس کو برداشت نہیں کیا، یا اس نے نکل کے نئی جماعت بنا لی، یا اس سے برداشت نہیں ہو سکا. اس موقع پر میں یہ ذمہ داری تو دونوں پہ عائد ہوتی ہے. دونوں پہ میں یہ ایڈوائز کروں گا، اور اس پہ میں الحمدللہ کاربند بھی رہا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں، طوفان جھکڑ آتے ہیں، آپ کو ادھر ادھر کھینچتے ہیں، لیکن اس موقع پر استقلال، استحکام کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اگر آپ کو اپنے تنظیمی قائد سے اختلاف ہے، جماعت میں رہ کے کریں. صحیح. جماعت میں کچھ ایسی بھی بھیڑیں ہوتی ہیں، کالی بھیڑیں میں نہیں کہتا، صرف بھیڑیں کہتا ہوں، جو ٹیلنٹ کو برداشت نہیں کرتی، جو یہ نہیں چاہتی کہ ہماری جگہ کوئی سیکنڈ لینڈ آ جائے.
وہ کہتے ہیں کہ وہ یعنی ہماری جو کارکنان ہے، ہماری جو رعیت ہے، وہ سم بکم عمیٌ، ربڑ سٹیمپ، یہ دونوں چیزیں افراط و تفرید کا شکار ہیں۔ قائدین کو اپنی ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے، اور جو کارکنان ہیں ان کو احترام چاہیے کہ احترام دیں۔ اور یہ کوئی حل نہیں ہے کہ 100 مسائل میں سے 2-3% مسائل میں آپ کا اختلاف ہو گیا۔ اختلاف بھی کیا، تنظیمی اختلاف، میں اس کو نظریاتی فکری اختلاف نہیں سمجھتا، یہ پھر بعد میں بنتے ہیں۔ سب سے پہلا اختلاف چدراہٹ کا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ یہ بالکل اگر آپ کو اختلاف ہو گیا ہے تو آپ رہ کے کریں، اندر کریں۔ کیونکہ اگر آپ کا مقصود دین کی نشر و اشاعت ہے نا، تو یہ چیزیں چھوٹی رہ جاتی ہیں نا۔ بالکل۔ تو میں یہ جب دیکھتا ہوں نا کہ ادھر ادھر نعرہ بازیاں، ادھر ادھر اللہ معاف فرمائے، یعنی ایک دوسرے پہ کچڑ اچھالا جا رہا ہے، یہ ہماری توانائیاں، صلاحیتیں بے مصرف استعمال ہو رہی ہیں، ضائع ہو رہی ہیں۔ ضرورت ہے اس کو یکجا کیا جائے۔ قرآن و سنت کے منہج کو ماننے والے، ان کا قائد رہبر کون ہے، وہ اخلاق ہمارے اندر آنے چاہیے۔ صحابہ کرام جیسا تحمل، برداشت، صبر ہونا چاہیے۔ کوئی لیڈر پرفیکٹ نہیں ہوتا، یعنی 100% وہ درست ہے۔ کوئی کارکن کوئی 100% وہ یعنی آپ کے ساتھ وفا اخلاص کا اظہار نہیں کرتا، ایسے ہوتا ہے۔ یہ تو درجہ بندی درجات ہیں اللہ تعالیٰ نے تو بنائے ہوئے۔ آپ معیار کو قائم کریں، ایک نظم کو قائم کریں، اور ایک ہدف دیں نوجوانوں کو، ڈسپلن ہونا چاہیے، ڈسپلن دیں۔ یعنی یہ نہیں کہ ایک کوئی یعنی اپنا کوئی کہہ لیں کہ اس کو کوئی مشکل پیش آ گئی تو آپ اس نوجوانوں کو اکٹھے کر کے نعرے لگوا لیں۔ ان کی ٹریننگ کریں، تربیت کریں، ان کی سٹیجز بنائیں، پھر ان کو کارکن یعنی رکنیت سازی کا فارم دیں۔ تو یہ افسوس ہے، المیہ ہے کہ اس حوالے سے ہم خسارے میں جا رہے ہیں۔ تو میں اس موقع پر قائدین اور کارکنوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کریں۔ قائدین ہمارے، میں ہمیشہ جب بات کہنے کا موقع ملتا ہے میں ان کے گوشگوار کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں، جس طرح ہم اپنی زندگی میں سیکنڈ لینڈ بناتے ہیں معاشی طور پر، میرے مرنے کے بعد میرا گھر کون چلائے گا، اولاد کی تربیت کرتے ہیں، آپ بھی جو آپ کے ساتھ مخلص کارکن ہیں، جن کی وفائیں آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ کا اثاثہ ہیں، آپ ان کو آنے کا موقع دیں، ان کی ٹریننگ کریں اور ان پر دست شفقت رکھیں۔ تو یعنی یہ کوئی سدا بہار چیزیں تو نہیں نا ہے۔ تو جو جس ٹیلنٹ کا آدمی ہے اس کو موقع دیا جائے۔ تو جو خلفشار ہے، مرکز گریز سرگرمیاں ہیں، یہ میں اسے نقصان دہ سمجھتا ہوں۔ تو نوجوانوں سے بھی اپیل کروں گا کہ خدا را کچھ آپ اپنے جذبات پہ قابو پائیں اور جماعت کے ساتھ رہیں۔ اور جماعت کی لیڈرشپ سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ بجائے اس کے کہ آپ چند لوگوں کو نوازتے رہیں اور جو ٹیلنٹ والے لوگ ہیں وہ محرومی کا شکار ہو جائیں، آپ اس پر بھی نظر ثانی کریں، جو میری دونوں سے ریکویسٹ ہے۔ اور انشاءاللہ اگر ایک دوسرے میں اخلاص ہے، وفا ہے، تو یہ جو گیپ ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اچھا شیخ، دعوت و تبلیغ کے حوالے سے ہمیں کیا منہج اختیار کرنا چاہیے، یا نوجوانوں کی تربیت کے حوالے سے ہمیں کیا راستے اختیار کرنے چاہیے؟ جو فتنوں کا دور چل رہا ہے، ابھی بہت زیادہ مسائل ہیں، اور سوشل میڈیا آنے کے بعد تو بہت زیادہ مزید مسائل پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ خاص طور پہ جو شارٹ کلپ اور شارٹس میں ہم دین سیکھ رہے ہیں نا، تو یہ زیادہ فتنے کا باعث بن رہا ہے۔ بڑا اچھا سوال آپ کا یہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں، شبہات کے، شہوات کے فتنے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، اور یہ ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ فتنوں سے بچاؤ کا ایک میں سمجھتا ہوں مستحکم جو ذریعہ ہے وہ مسجد کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے۔ صحیح۔ جو مسجد کی انتظامیہ ہے، مسجد کے خطباء ہیں، ائمہ ہیں، مؤذنین ہیں، مدرسین ہیں، میں ان سے اپنا درد دل رکھنا چاہوں گا کہ دیکھیں، مسجد زمین میں اس طرح ہے جس طرح آسمان میں تارے ہیں۔
مسجد کا ایک کردار ہے، رول ہے اصلاح معاشرہ میں. تو اگر ہم مسجد کو صحیح معنوں میں مرکز دعوت و تبلیغ میں تبدیل کریں تو انشاءاللہ نور علی نور ہوگا. نمازیں تو پڑھنی ہیں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. ہر مسجد میں دینی حلقے قائم ہونے چاہیے، ترجمہ قرآن کلاس ہو، درس حدیث ہو، تربیت کے دروس ہوں، ویکینڈ کلاسز ہوں، سمر کورسز ہوں، شعبہ حفظ قائم ہوں. ہر مسجد کی منتظم اور جو ذمہ دار ہے، متولی ہے، خطیب ہے، وہ اپنی ذمہ داری سمجھے کہ میں نے اہل محلہ کو مسجد کے ساتھ جوڑنا ہے، للہ فی اللہ. یعنی ان سے کوئی اپنی ذاتی اغراض و مقاصد پورے نہیں کرنے، تو جو اہل محلہ کے بچے ہیں ان کو مسجد کے ساتھ جوڑیں. وہی کل بچے مسجد کے نمازی بنیں گے اور وہی معاون بنیں گے. وہی معاون بنیں گے. تو مسجد کو ایک تربیت گاہ بنایا جائے. اور الحمدللہ اللہ کی توفیق سے پاکستان آنے سے پہلے میرا ایک ویژن تھا، اور اس ویژن کا ایک پس منظر ہے. وہ یہ ہے کہ جدہ سے مکہ میں ایک دفعہ میں جا رہا تھا، تو بہت سے بڑے بڑے بورڈ پہ لکھا ہوا تھا کہ بناء مسجد فی عاصمۃ لیس فیہا مسجد. یہ کسی رائل فیملی کی طرف سے تھا، اور انہوں نے اس پہ کام بھی کیا کہ دنیا کے ہر کیپٹل جہاں مسجد نہیں ہے وہاں مسجد بنائی جائے. تو میرے واپسی کے آخری مہینے تھے، تو یہاں سے مجھے ایک آئیڈیا ملا. اچھا. تو میں نے نیت کی، اللہ سے مدد مانگی، اور فیصل آباد ہمارے گھر سے تقریباً 10 منٹ کی واک پر 5-6 محلے لگتے ہیں، اس میں مسجد نہیں تھی. تو میں نے تہیہ کر لیا، ارادہ کر لیا. تو مختصراً کہ الحمدللہ وہ ایک کمرشل ایریا ہے، ارد گرد یعنی بازار ہے. وہاں میں نے اپنے بھائیوں کے تعاون سے اور اہل خیر کے تعاون سے 3 گھر خریدے. ماشاءاللہ. تقریباً اس ٹائم وہ 7-8 کروڑ کی وہ پراپرٹی ہے. الحمدللہ وہاں ہم نے مسجد بنائی، شعبہ حفظ قائم کیا. تو مانی الحمدللہ وہاں کی جو رکاوٹیں آئیں وہ ایک الگ داستان ہے. سنگ باری ہوئی، مسجد کو سیل کیا گیا. یہ جو ہمارے دوسرے بھائی ہیں ان کی تعصب اور مخالفت سے. تو دوسرا پروجیکٹ مسجد اسلام آباد میں الحمدللہ شروع کیا، مسجد شافی کے نام سے. وہ 10-12 سال سے میں ان سے منسلک ہوں اس کے ساتھ. پھر اب مرکز البیان بنایا لتحفیظ القرآن. تو الحمدللہ ویک اینڈ پہ خصوصاً اور جمعہ مسجد ہماری آباد رہتی ہے. کہیں بچوں کا پروگرام ہو رہا ہے، کہیں لیڈیز کا ہو رہا ہے، کہیں تعلیم بالغاں ہو رہی ہے، عربی کلاسز ہو رہی ہیں، تجوید کلاسز ہو رہی ہیں. ماشاءاللہ. تو آپ کہہ لیں کہ ہم نے وہاں ایک تعلیمی ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، تربیت ساتھ ساتھ. تو اہل محلہ کے تقریباً 100 سے زیادہ بچے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. الحمدللہ آتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، درس حدیث سنتے ہیں، ٹریننگ ہوتی ہے. تو یہ میں توقع رکھتا ہوں دوسری مساجد کی انتظامیہ خطباء سے بھی کہ وہ اس مشن کو لیں. دیکھیں یہ کانفرنسیں، جلسے، ان کی افادیت اپنی جگہ، لیکن جو تربیت آپ نے بچوں کو ٹرانسفر کرنی ہے وہ مسجد سے ہوگی. مسجد میں اگر آپ کے پاس بچہ 2-3 سال پڑھ جائے، نماز سیکھ جائے، روزہ سیکھ جائے، طہارت کے مسائل سیکھ جائے، وہ مرنے تک کہیں نہیں جائے گا. صحیح. وہ اپنے ویژن میں، اپنے عقیدے میں مضبوط رہے گا. تو مسجد کو فعال کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے کوئی زیادہ بجٹ کی ضرورت نہیں ہے. 2-3 آپ اساتذہ کا ارینجمنٹ کریں. آپ دیکھیں کہ آپ کو ارد گرد بھی بے لوث استاد مل جائیں گے. اللہ ویسے بھی اسباب پیدا کر دیتا ہے جب آپ یہ نیت کر کے نکلیں گے نا. یہ اللہ کا وعدہ ہے، تو یہ آج والذین تک ایک بھی جاہدوا ادارہ فینا ایسا نہیں ہے جو نہ بناؤ. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جب ہم نے مسجد شافی کا آغاز کیا نا، یعنی یہ اس وقت کی بات ہے 2004-05 کی، جب اس سیکٹر میں بلیڈ پھیرے جا رہے تھے. صحیح. گھر بننا تو بعد کی بات ہے نا، ابھی ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہوئی تھی. کچھ بھی نہیں. پھر الحمدللہ وہ ایک خیمے کے نیچے کنٹینر میں نمازیں پڑھیں. میں ہوتا تھا، مؤذن خادم ہوتا تھا، نہ بندہ نہ بندے کی ذات. تو
اللہ کا شکر ہے جنگل بیابان اب تو وہ آباد ہو گیا الحمدللہ. اب اس ٹائم تقریباً 1200 آدمی ہوتے ہیں جمعہ میں, تینوں فلور بند, اوپر فل ہوتے ہیں. یہ اللہ کا شکر اللہ ہے, نے فیض جاری کر دیا ماشاءاللہ. اللہ الحمدللہ. تو یہ ایک مثال. تو یعنی میں اپنے مقتدیوں کو ایسے ڈیل کرتا ہوں جیسے اسٹوڈنٹ. صحیح. ان کے حال غمی خوشی میں شریک ہونا, پوچھنا کہ آپ کے بچے کیوں نہیں آ رہے مسجد میں, تو وہ ان کو بھی پتہ چلتا ہے یار یہ ہمارا خطیب امام اس کے دل میں کوئی درد ہے, تو وہ بھی پھر ادھر مائل ہوتے ہیں. تو یہ ان کا واٹس ایپ گروپ بنائیں, ان کو پوسٹ شیئر کریں تربیتی اخلاقی, تو اس سے انشاءاللہ ایک اچھا ایک اثر ہوگا. ٹو دی پوائنٹ بات یہ ہے کہ مسجدوں کو مرکز تربیت گاہ بنانا میں چاہیے, اور سوشل ویلفیئر میں آپ اس کو استعمال کریں. کمیونٹی سینٹر جسے ہاں, تو اللہ تعالیٰ برکت دے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ شیخ, بڑی اچھی گفتگو ہوئی. انشاءاللہ اسلوب دعوت کے حوالے سے اور تدریس کے حوالے سے ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ عنقریب جب چکر لگتا ہے تو ایک پورا پروگرام رکھیں گے. تو بڑی اچھی معلومات آپ نے ناظرین کے لیے دیں, ریکارڈ کروائیں. اللہ آپ کو خوش رکھے, دین ایمان صحت والی لمبی زندگی آمین عطا آمین. فرمائے. انشاءاللہ آپ سے اور ناظرین سے ہم اجازت چاہیں گے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.